السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باب دہر، جو کہ تاریخ ہے مہرالنساء شاہ میر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 10۔ حنظلہ اس کے جسم پر چادر درست کرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی سرجری تھی۔ کب، کہاں، کیسے، کن حالات میں ہوئی تھی؟ وہ اس لوہے کے بیڈ سے ذرا سے فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھتی چلی گئی، ٹانگوں سے جیسے جان نکل سی گئی ہو۔ وہ اب سخت شاک تھی۔ شادان اور سلطان چند لمحے خاموشی سے اس کے بیڈ کے دائیں بائیں کھڑے اپنے دوست کو دیکھتے رہے، اور گولیاں انہیں اپنے سینے پر لگتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ سفید پٹیاں کفن جیسی تھیں اور وہ بند آنکھیں ایسے تھیں جیسے رونق نے زندگی سے پردہ کر لیا ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے تھک کر بیڈ سے ہٹ گئے اور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئے تھے۔ ان کے عین سامنے حنظلہ تھی۔ تہہ خانہ خاموشی کی دویز تہوں میں دبا ہوا تھا، مگر ایک شور تھا جو وہاں موجود تمام لوگوں کی سماعتیں بحری کر رہا تھا۔ مبارک ہو، تم آزاد ہونے والے ہو۔ کئی ثانیہ بعد حنظلہ کی ہلکی آواز نے اس مقدس خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ یعنی آپ مانتی ہیں ہم قید ہیں؟ شادان کے بجائے سلطان نے جواب دیا۔ حنظلہ خاموشی سے لب کاٹنے لگی۔ کئی بار چیزیں اور حالات صحیح غلط سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کئی بار ہمارے پاس بس حل ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے قیدی نہیں، ہمارا حل ہیں۔ خود کو اس طرح کی تسلیاں دیتی ہیں آپ؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ صرف تین دن بعد ہماری زندگی نئے سرے سے بدلنے والی ہے، اور ہم یہاں اس قید خانے میں ہیں۔ 3 دن بعد ہم یہاں سے زندہ جائیں گے یا لاش کی صورت میں، ہم نہیں جانتے۔ کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ وہ ملامت کر رہا تھا۔ ایک غلطی جو ہمارے پیرنٹس سے ہو گئی، ان کی سزا ہمیں ملنا، یہ کون سا اصول ہے، کون سا قانون ہے؟ اور جو سزا ہم بھگت رہے ہیں، اس کا کیا؟ وہ بے حد درستی سے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ عیسیٰ نے باقاعدہ مڑ کر اسے دیکھا۔ کروڑوں روپے کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں۔ ہم بیٹھے بیٹھے اپر مڈل کلاس سے غربت کی لکیر کو چھونے لگے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے۔ آدھی غذا، آدھی تعلیم، آدھے حقوق۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ لیکن پیسہ تو ہے ہمارے پاس۔ اس کی آنکھوں میں سرخی سی اترنے لگی۔ پیسہ ہے ہمارے پاس، چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا، لیکن اس پر غاضب ہیں لوگ۔ فار گاڈ سیک، تم لوگ اس پیسے کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ سعید شادان کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ انسان قسمت کے لکھے پر صبر کر لیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ چھینی ہوئی چیز بھولی نہیں جاتی شادان صاحب۔ ہم سے ہمارا پیسہ چھینا گیا ہے۔ اس کی آنکھیں ان کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ ہرٹ لگتی تھی۔ اللہ کی رضا پر ہر کوئی راضی ہو جاتا ہے، لوگوں کے رویے پر کوئی راضی نہیں ہوتا۔ ہم بھی نہیں ہوں گے، نہ ہوئے ہیں، اور اس کے لیے چاہے ہمیں گولیاں مارنی پڑیں، چاہے لوگ اغوا کرنے پڑیں، ہم کریں گے۔ ہم بھی دیکھیں گے کیسے کھاتا ہے کوئی ہمارا پیسہ۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ شادان لب بھیچے اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطان کے چہرے پر البتہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور اب تو تم سب آزاد ہونے ہی والے ہو نا، پھر کس بات کا غم ہے؟ ہم آزاد نہیں ہو رہے، تم قید ہو چکے ہو۔ دروازے کی طرف بڑھتی حنظلہ کے قدم شادان کی آواز پر تھم گئے تھے۔ وہ مڑی تھی۔ ہم تمہارا کام نہیں کر رہے حنظلہ بی بی، اور تمہارے بھائیوں نے اب تک مجھے بہنوئی ہونے کا شرف بخشا نہیں، اس لیے وہ ہمیں آزاد نہیں کرے گا۔ وہ واپس آئی۔ اس کا ماتھا ٹھنکا تھا، ہاتھوں پر چڑھے آلو دستانوں میں چھپے ہاتھ لرزتے تھے۔ اس کے چہرے پر کچھ ڈر آیا تھا۔ تم لوگ بھول گئے تھے کہ ہم اس ملک کے ذہین گدھ ہیں، ماس نوچنے کے تمام طریقوں سے واقف۔ وہ ہنس پڑا۔ سلطان کے ہاتھ پر ہاتھ مارے ہنسا تھا۔ سلطان بھی مسکرایا۔ ان دونوں کے چہرے بے حد مختلف تھے۔ حنظلہ نے جھک کر اس کی گریبان کو پکڑا۔ وہ اس کے اٹھانے پر اٹھ گیا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جمی تھیں۔ دونوں میں قہر تھا، دھوکہ تھا، بغاوت تھی، خلش اور رنجش تھی۔ حنظلہ کے ہاتھ اس کی گردن پر تھے اور آنکھوں میں قہر۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ پھنکاری تھی۔ شادان مسکرایا، پھر ہنس پڑا، اور پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ حنظلہ نے اس کے سینے پر دھکا دے کر اسے گرایا تھا۔ وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ چکا تھا۔ اس نے خود کو گرنے دیا۔ اس کی آواز پلٹ پلٹ کر واپس آتی تھی۔ وہ دیوانہ وار ہنس رہا تھا، تہہ خانے کے فرش پر لیٹا، ہنستے ہوئے عجیب سا لگتا تھا۔ مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا شادان کے اور اس کے ساتھیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ یوں ہی گردن پیچھے گرائے ہنستا رہا۔ سلطان بھی ہنس رہا تھا۔ ان دونوں کے کہکے حنظلہ کے دماغ پر کوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی، ریوالور شادان کی گردن پر رکھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ شادان سیدھا ہوا، محظوظ تاثرات لیے اسے دیکھا، پھر اس کے کان کے پاس جھکا۔ سازش؟ وہ صرف اور صرف ایک لفظ بولا تھا۔ حنظلہ دھیرے سے فرش پر ڈھہ گئی، یوں جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔
عیسیٰ تیزی سے اس کی طرف آیا تھا۔ وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ نہیں سن سکی۔ لفظ سازش ہر اور گونجنے لگا اور سماعتیں بحری ہونے لگی۔ 10 جنوری شام 7 بجے۔ انگیٹھی والے کمرے میں واپس آؤ تو اختر مودب سا بہرام کے پاس کان کے پاس جھک کر اسے حنزلہ کی طرف سے آپریشن کامیاب ہونے کا پیغام سنا رہا تھا۔ بہرام کے چہرے پر بے حد تشویش اتر آئی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اختر کو جانے کا اشارہ کیا اور خود ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ نظریں سیدھ میں تھیں۔ وہ اپنی داہنی طرف رکھے صوفے پر بیٹھے ان 2 قیدیوں کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ آتش دان کے بائیں طرف رکھے ایک سنگل صوفے پر آلتی بالتی مارے اپنی ریوالور صاف کرتے جبل خان کو دیکھ رہا تھا، وہ جس کا ہر انداز کہتا تھا یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ زبرج اور زخرف کی طرف دیکھو تو وہ دونوں انتہائی آرام سے بکرے کی ران، دمبے کی کڑاہی، بڑے گوشت کے کباب کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھے۔ زبرج یوں کھا رہا تھا جیسے اسے کئی برسوں سے کھانا نصیب نہ ہوا۔ وہ ذرا دیر کو رکتا، اپنی انگلیاں چاٹ لیتا، پھر دوبارہ کھانے لگتا۔ 4 دن بعد گوشت کے دل دادا کو گوشت نصیب ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت تو بنتی تھی۔ سنو، دفتن زخرف کھاتے کھاتے رک گئی اور بہرام کو دیکھا۔ بلیک پیپر ملے گا؟ کالی مرچ؟ MBA کیا ہے میں نے، اتنی انگریزی آتی ہے مجھے، وہ تب کر بولا تھا۔ زخرف ٹھٹائی سے مسکرائی تھی اور دوبارہ کھانے لگی۔ اس کے سیدھے ہاتھ پر جلے کے نشان تھے۔ زبرج اس کے لیے نوالے بنا بنا کر اس کی پلیٹ میں رکھ رہا تھا۔ وہ اسے کھاتی جا رہی تھی۔ جبل خان دانستان ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے برا لگ رہا تھا۔ یہ دوستی اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سے ہو کر کھا چکے تھے اور خود کو بے اختیار صوفے کی پشت پر پھینک سا دیا تھا۔ روح کے اندر تک شانتی اتر گئی تھی۔ اسی لمحے زخرف سیدھی ہوئی تھی، بچا ہوا کھانا دیکھا اور اس میں سے کچھ پلیٹ میں نکالنے لگی۔ زبرج بھی سیدھا ہوتے ہوئے کباب اور دمبے کا روسٹ ایک پلیٹ میں نکال رہا تھا۔ ہر کوئی حیرت سے اور تحمل سے نمونوں کو دیکھ رہے تھے جنہیں اچانک ایک نیا کارنامہ یاد آیا تھا۔ جبل خان، ہمارے دوستوں نے بھی کافی دن سے کچھ نہیں کھایا، تم یہ کھانا پلیز ان کو بھجوا دو گے؟ زخرف نے گردن موڑ کر جبل خان کو مخاطب کیا۔ ریوالور کی نال کو روئی کے گولے سے صاف کرتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ آس پاس کھڑے لڑکے نے مسکراہٹ دبائی۔ ان کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ڈرائی تھی۔ جبل سلگ کر رہ گیا اور ملامتی نظروں سے بہرام کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اٹھاؤ یہ کھانا اور ان کے دوستوں کو دے آؤ، بہرام نے حکم صادر کیا۔ 2 لڑکوں نے آگے بڑھ کر ٹرے اٹھا لیے۔ جاتے جاتے جبل کو دیکھنا نہیں بھولے۔ وہ چلے گئے تو بہرام پوری طرح سے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ چہرے پر فتح کا خمار تھا۔ میرا خیال ہے اب تم دونوں کپڑے تبدیل کرو، چہرہ صاف کرو تاکہ ویڈیو بن جائے، اور اپنے گھر والوں سے بھی بات کروائیں گے تمہاری، تیار ہو؟ بہرام ان دونوں کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زبرج اور زخرف نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اور ہم کوئی ویڈیو کیوں ریکارڈ کریں گے؟ تم نے ہمیں گود لیا ہے جو ایسی آسائشات دینے کا سوچ رہے ہو؟ ان دونوں کے جواب بے حد الگ تھے، بہرام خان کی سوچ سے بھی زیادہ الگ۔ بہرام کے دماغ کی پھرکی گھوم گئی مگر اس نے ضبط کیا، ہاتھوں کو کسی قسم کے تشدد سے باز رکھا۔ تم کو مرنا ہے تو صاف صاف بولو، وہ چبا چبا کر بولا۔ پھر آگے کو ہو کر بیٹھا، ہاتھوں کو باہم ملایا۔ ہم کو یہ کھیل کھیلنا نہیں آتا، ہم سیدھا آدمی ہیں، ہمارا دماغ خراب مت کرو، سیدھا سیدھا ویڈیو ریکارڈ کرواؤ، اپنے خاندان سے کہہ کر ہمارا کام کرواؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ غصے میں اس کا پشتون لہجہ اٹھ کر باہر آتا ہے۔ زخرف ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے پھولے ہوئے گال سرخ پڑ رہے تھے اور سرمئی آنکھیں اس وقت کوئی بے حد مختلف اور تجھ سا تاثر دیتی تھیں۔ جانتے ہو بہرام، ہم 5 لوگ کیا ہیں، کون ہیں؟ وہ محظوظ کن انداز میں کہہ رہی تھی۔ کرپشن، جھوٹ، دھوکہ ہم سے شروع اور ہم پر ختم ہوتا ہے۔ ہم نے اتنے غلط کام کیے ہیں کہ ہمارے بائیں کندھے والا فرشتہ گنتی بھول چکا ہوگا اور دائیں کندھے والے فرشتے کو کئی سال سے کچھ لکھنے کی مہلت نہیں ملی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم چاروں اس ملک کے سب سے مشہور لوگ ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھیں مزید سرد۔ کیونکہ ہمیں سازش کرنا آتی ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم ایسے جھوٹ بولتے ہیں جیسے سچ سچا سچ بھی نہ کہتا ہو۔ تمہیں واقعی لگتا ہے ہم ریپوٹیشن اور مقام چھوڑ کر تمہاری بات مان لیں گے؟ وہ چپ ہوئی تھی۔ اب زبرج آگے کو ہوا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں تھی مگر آنکھوں میں ٹھنڈک تھی اور چہرے پر سنجیدگی۔ ہم 5 لوگوں میں سے صرف ایک ہے جو ایک سیدھا آدمی ہے، معصوم، سچا، کورا صاف۔ اس کی گھٹی میں ایمانداری ہے اور سینے میں ہمدردی، اور جب وہ بھی اس وقت سازش کر رہا ہے تو تم سے کیا امید لگائے بیٹھے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم نے اسے گولی ماری ہے؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ بہرام کا تاریک پڑتا چہرہ غور سے دیکھا۔ حسن سلطان نے تمہیں بے وقوف بنایا، تمہارے غصے کو نشانہ بنایا
اور تمہارے ساتھ سازش کی۔ میری ساتھی بالکل درست کہتی ہے، سازش ہمارا واحد ٹیلنٹ ہے۔ بہرام کو اس وقت اپنا آپ ایک بونا سا لگا تھا۔ اس کے حلق سے کوئی لفظ برآمد نہیں ہوئے۔ وہ ساکت سا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا جبل یوں ہی بے فکری سے اب اپنی ریوالور کو بند کر رہا تھا، پھر میگزین واپس ڈالی، گھوڑا چڑھایا اور ریوالور آنکھوں کے قریب کیا تھا، پھر یوں ہی بے اختیار 3 سے 4 فائر کیے۔ ٹھا ٹھا ٹھا، آتش دان والا کمرہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ بہرام نے غیر سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم میری ناکامی کا جشن منا رہے ہو؟ وہ بلند آواز میں غرایا۔ اپنی کامیابی کا، وہ اسے دیکھے بغیر بولا۔ میں نے کہا تھا اگر بیوقوفوں کی کوئی بستی ہوتی تو تم وہاں کے بادشاہ ہوتے، تم نے ثابت کر دیا۔ جبل کی آنکھوں لہجے میں واضح لا تعلقی تھی، تضحیک تھی۔ بہرام خان کو اپنی رگوں کے اندر لاوا اترتا محسوس ہوا۔ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ ہم مزید کتنی دیر یہاں ہیں؟ ڈرامہ کتنا لمبا چلے گا؟ زبرج اکتا کر بولا۔ تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ یکدم سیدھا ہوا، اس کی آنکھوں میں کچھ جاننے کی چاہ تھی۔ کیا ہے جو تمہیں ہم سے اتنا بے خوف کیے ہوئے ہے؟ ہماری جان، زخرف جتا کر بولی۔ تمہیں لگتا ہے تم نے ہمیں بے بس کر دیا ہے؟ نہیں بہرام، تم ہم سے زیادہ بے بس ہو۔ تم ہمیں مار سکتے ہو، بس ایک حد تک۔ تم ہمیں ٹارچر کر سکتے ہو، بس ایک حد تک۔ تم ہمیں یہاں رکھ سکتے ہو، مگر ایک حد تک۔ اس نے آخری لفظوں پر زور دیا۔ 7 دن بعد، چاہے 7 ماہ بعد، جب ہم یہاں سے جائیں تو آزاد ہوں گے۔ 7 دن میں 4 دن گزر چکے ہیں اور تم آج بھی .0 پر ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ہمیں یہاں سے جانے دو۔ کیا معلوم یہاں سے نکل کر ہمیں تم پر ترس آ ہی جائے اور ہم تمہارا معاملہ حل کرنے پر تیار ہو جائیں۔ یو نیور نو۔ بہرام کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا، کچھ ایسا جس نے اسے شانت کر دیا۔ وہ مسکرایا۔ 7 جنوری سے آج 10 جنوری کے درمیان یہ بہرام کی پہلی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اسے اب ایجنٹ کے اشارے نہیں چاہیے تھے۔ اب وہ اسکپر سے کیا واحد وعدہ توڑنے کو تیار تھا۔ اب وہ جو کرے گا وہ خود کرے گا۔ ظہر ایک نیا باب کھول رہا تھا۔ اس کے لیے زور گرد تیار نہیں تھا۔ تم تیار ہو؟ ڈیموکریسی، جمہوریت۔ 2 ماہ قبل، اسلام آباد، پاکستان، وقت دوپہر کے 11:15۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا وہ گولف کورس خاموش تھا۔ میدان کے عین بیچوں بیچ 3 افراد کھڑے تھے، جبکہ کئی گارڈز اور ملازمین فاصلے پر کھڑے تھے۔ ان 3 لوگوں کی طرف آؤ تو سفید پولو شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور سرخ پی کیپ پہنے سلطان صفدر کے ہاتھ میں ریکٹ تھا۔ اس کی دائیں طرف سراج صفدر تھا اور بائیں طرف اب تک کا غیر شناسا کردار۔ وہ بھی سفید ہی پولو شرٹ کے ساتھ سفید پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ چہرے کی پختگی عمر رسیدگی کی داستان کہتی تھی۔ بالوں کا سرمئی پن اس کی گزری عمر کی رودات کہتا تھا۔ وہ پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر تھا اور یہاں کم از کم گولف کھیلنے تو نہیں آیا تھا۔ سلطان ہلکا سا جھکا، بال کو ریکٹ سے چھوا تھا۔ ایک قدم پیچھے لو سلطان۔ رفاقت حکیم بال پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ مجھے قدم پیچھے لینے کی عادت نہیں، یہ بزدلی ہے۔ حالانکہ یہ تکنیک ہے، جب تم ایک قدم پیچھے لوگے تو دوہری طاقت کے ساتھ آؤ گے۔ تم نے کبھی بھیڑیے کو شکار کرتے نہیں دیکھا کیا؟ وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ سلطان نے آنکھیں چنیائیں، اپنی جگہ کھڑے کھڑے بال پر ضرب لگائی اور گیند پوری رفتار کے ساتھ آنکھ سے اوجھل ہوا، اسی طرف اپنے ہدف کو جا پہنچا۔ سلطان مسکرایا، پھر مڑ کر حکیم کو دیکھا۔ دھوپ سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ نہیں، کیونکہ مجھے بھیڑیے نہیں پسند۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سراج نفی میں سر ہلاتے اس کے ساتھ مسکرا دیا تھا۔ حالانکہ بھیڑیوں کے شکار کرنے کی تکنیک عظیم ہے، حکیم نے فوراً اعتراض پیش کیا۔ سلطان نے پاس کھڑے ملازم کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے جوس کا گلاس اٹھایا۔ اور اپنی اس تکنیک کے باوجود وہ جنگل کے بادشاہ نہیں۔ جو بادشاہ نہیں، مجھے اس کی چال مہرے شکار پر اعتبار نہیں۔ ذرا سی زندگی ہے، بادشاہ کے علاوہ کسی کو اڈور کرتے ہوئے گزار دی تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ حکیم نے سر کو خفیف سے جنبش دی۔ یکجہتی کا مطلب جانتے ہو سلطان؟ بھیڑیا یکجٹ ہو کر شکار کرتا ہے۔ جب ان کا قافلہ چلتا ہے تو آگے طاقتور بھیڑیے ہوتے ہیں، بیچ میں بوڑھے اور بیمار، اور آخر میں مضبوط توانا بھیڑیے۔ یہ ترتیب یوں ہی طے نہیں ہو جاتی، یہ سب جمہوریت طے کرتی ہے۔ جمہوریت اور یکجہتی میں بقا ہے، عافیت ہے۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر سلطان کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ جمہوریت ہی آمریت ہے۔ وہ دھمکا رہا تھا، شاید نہیں، یقیناً۔ سراج اس دوران کچھ نہیں بول رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے براہ راست ٹاکرا دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ ایک طرف اس کا بھائی تھا، مگر جب 2 لوگ لڑیں اسے سکون ملتا تھا۔ بھیڑیے بے شک مہذب جانور ہوں گے،
डिप्लोमेटिक भी, मगर इक़्तिदार से कोसों दूर। मैं एक ग्रोह को लीड करने के बजाय चंद ऐसे लोग रखना पसंद करूंगा जो मेरा काम बांट लें। बूढ़े भेड़ियों को चाहिए वो अपने मस्कन आबाद करें। जंगल अब जवान कंधों के हवाले होना चाहिए। सिराज का जी चाहा सुल्तान सफदर का माथा चूम ले। ऐसे ऐसे कारी जवाब तो उसे पसंदीदा थे। वो अब हकीम को देख रहा था। कुछ अच्छे डायलॉग्स उसकी तरफ से भी आने चाहिए थे। इस खेल को मजीद आगे चलते रहना चाहिए था। तुम्हारे ये असूल और ये सोच सिर्फ जंगल के भेड़ियों तक ही महदूद है, या फिर सियासत का मैदान भी? हकीम की आंखें सुल्तान की भूरी आंखों में गड़ सी गई थीं। मैं जिंदगी के हर मैदान में एक ही राय रखता हूँ हकीम साहब, सहूलत से कहा गया। अपने बड़ों से मशवरा करो लड़के, तुम मुंह से बोल रहे हो, वो तजुर्बे से बोलेंगे। जैसे कि मैं सुन लूंगा। उसने इत्तेजाइया हाथ हिलाया। बात बिगड़ने के डर से सिराज ने अब हकीम के कंधे पर हाथ रखा। आए, मैं आपको कुछ पते की बातें बताता हूँ। यार, आपको मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। वो उसके कंधे पर बाजू रखे उसे अपने साथ लिए चला गया। सुल्तान चुपती नज़रों से उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे ये आदमी कुछ खास पसंद नहीं आया था। तकरीबन पौन घंटे बाद वो वापस सफदर मैंशन में थे। लॉन में रखी कुर्सियों पर धूप सेकते चाय का कप सुल्तान के हाथ में था। उसके सामने हसन बैठा था, स्याह सूट में मलबूस, सीने पर सुर्ख गुलाब सजाए, बाल सलीके से सेट किए। वो किसी महफिल की जान बनने को तैयार लगता था। सुल्तान के बरक्स वो अपनी चाय ख़त्म करने वाला था। सुल्तान के बरक्स वो ताज़ा दम भी लगता था। भाई, तैयार हो जा जाकर, फंक्शन के लिए लेट हो जाएंगे हम। चाय का कप वापस रखते उसने सुल्तान से कहा, तुम कराची से इतनी दूर उस शादी में शिरकत करने आए हो? सुल्तान ने कप में थोड़ी और चाय डालकर कप उसकी तरफ बढ़ाया था। हसन ने थाम लिया। शादी किसी आम इंसान की नहीं, ज़ुखरफ की बहन की शादी है यार। तुम उसके बाप की मैयत पर तो नहीं गए थे, अब ज़रा गैरत कर लो। कार्ड भेजा है उसने, अगर मुझे बुलाना था तो खुद भी आ सकती थी। तुम्हारे पास तो खुद आई थी ना। सुल्तान अब लॉन की दूसरी तरफ देखने लगा। चेहरे पर लाताल्लुकी सी थी। जब उसका बाप मरा था तब उसने तुम्हें खुद कॉल की थी। जब तुम गम में नहीं गए तो खुशी में तुम्हें बुलाकर क्या करती? उसने उकताहट से कहते कप वापस मेज़ पर रखा। शादान भी तो नहीं किया था, लेकिन उसे बुलाने वो उसके घर गई थी। हसन ने जैसे बेयकीनी से उसे देखा। शादान उसके बाप के कत्ल वाले दिन इटली में था, मगर उसने अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर फ्लाइट ली और अगले 2 रोज़ में वो उसके साथ था। शादान को बीच में मत लाओ। ओके, वो सहूलत से बोला। फिर आगे हुआ और प्लेट में अपने लिए एक सैंडविच निकाला। उसी पर हसन का फ़ोन बजने लगा। वो ज़ुखरफ की तरफ से वीडियो कॉल थी। हसन ने कॉल अटेंड कर ली। हल्के जामनी रंग के लिबास में छोटे बालों को कर्ल किए, कानों में बड़े बड़े आवेजे डाले वो स्क्रीन पर नजर आई तो सुल्तान सफदर एक पल के लिए सांस नहीं ले सका। कोई रंग था जो उसके चेहरे पर आया था, जिसने कौसो कज़ा के तमाम रंगों को मात दी थी। उसकी निगाहें इस नुक्ते पर थीं। जिसकी मोहब्बत वो 17 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ, वो 11 साल बाद भी उसके दिल पर वैसा ही गहरा असर रखती थी। उसको अपने दिल पर गुस्सा आया। वो आंखें आज भी इतनी ही खूबसूरत थीं। सुल्तान को अपने लिए बेबसी महसूस हुई। जब तुमने इतनी ही देर से आना था तो आ ही क्यों रहे हो? अल्लाह जाने मैंने तुम जैसे दोस्तों को बुलाया ही क्यों? वो उस पर बिगड़ रही थी। हसन उसे राम करने की कोशिश करता रहा। चंद मिनट बात करके उसने फ़ोन काट दिया और ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर सुल्तान को देखा। एक लम्हे के लिए ठहर गया। उसके चेहरे की रंगत बदल चुकी थी। हसन वाज़ेह तौर पर इस तब्दीली को देख सकता था। अब भी? वो तहय्युर से बस यूं ही 2 लफ्ज़ कह सका। सुल्तान ने रुख मोड़ लिया, लब हिच गए थे। 10 साल हो गए हैं सुल्तान, वो जताकर बोला। 10 सालों में ये वाहिद जज्बा है जिस पर मैं काबू नहीं पा सका। वो धीरे से बेबसी से बोला था। हसन अब मजीद कुछ कहता जब सिराज सफदर रॉयल ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस मुस्कुराता उसी तरफ आता दिखाई दिया था। सुल्तान को बेख्तियार कोफ्त हुई। ज़ुखरफ उसकी दोस्त थी। जब वो नहीं जा रहा था तो उसे क्या ज़रूरत थी? बेगानी शादी में सिराज दीवाना। काश वो इस घर में सबसे छोटा ना होता। काश। कैसा लग रहा हूँ मैं? वो हसन के सामने रुककर पूछने लगा। लब मुस्कुराहट में ढले थे, चेहरे पर बशाशत थी। दूल्हे की जगह आपको स्टेज पर बिठाए जाने के इम्कान है। कम ऑन। उसने हाथ जलाया था। मुझे उसकी बड़ी बहन ज़्यादा पसंद है। कुर्सी खींचते हुए वो बड़े नॉर्मल अंदाज में बोला। हसन हंस पड़ा था। सिराज ने गहरी नज़रों से सुल्तान को देखा। तुम्हें पता है हसन, आज मेरे भाई ने क्या कारनामा अंजाम दिया? हकीम आया था आज, दबे दबे लफ्ज़ों में ऑफर दी कि मिलकर हुकूमत कर लेते हैं। लेकिन सुल्तान सफदर साहब ने अपोजिशन में बैठे हमारे वाहिद हमायती को भी हमसे नाराज़ करवा दिया। उसने 3 उंगलियों को हथेली पर बजाया था। हसन गौर से सुनता रहा।
وہ اس وقت اپوزیشن کا اہم رکن ہے، الیکشن میں وہ ہمیں ٹف ٹائم دے گا۔ سلطان جیتے گا یہ میں ابھی سے لکھ کر دے سکتا ہوں، لیکن سمیع کی گرفتاری کے بعد مجھے اپنی پارٹی کے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ سلطان کو چھوڑ کر دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ حسن نے اسے بات کے درمیان ٹوکا۔ سراج کے چہرے پر یکدم سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس نے ایک نظر سلطان کو دیکھا، وہ اب بھی ان سے لا تعلق تھا۔ یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، اوکے؟ جمہوریت ایک بہترین حل ہے، سیاست کھرا کھیل نہیں۔ سلطان کو ڈپلومیٹک ہونا پڑے گا۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اس حکیم کے تلوے چاٹوں یا گھٹوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر دم ہلاتا رہوں؟ کہیں کا غصہ اب کہیں نکل رہا تھا۔ اس کی ایک جھلک سلطان کے کئی برسوں کا جمود پاش پاش کر گئی تھی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم تاثر کھو دو، جذبات ختم کر دو۔ سیاست میں نہ بھی اس طرح کہنی ہوتی ہے جیسے اگلے کو ہاں لگے۔ تم آج اسے انکار کرو گے، وہ پاور میں ہے، الیکشن میں دھاندلی کروائے گا، لوگ تمہارے خلاف کر دے گا۔ یکجہتی امر ہے، اور جن لوگوں نے اکیلے جنگیں لڑی ہیں نا، ان کے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملے آج تک۔ وہ بولتے ہوئے رکا اور حسن کو دیکھا۔ تم بتاؤ حسن، کیا یہ اس رویے کے ساتھ سیاست میں آگے جا سکتا ہے؟ یہ ایک جمہوری ملک میں حکومت بنانے جا رہا ہے، جہاں اسے چھوٹے چھوٹے بھیڑیوں سے یکجہتی کرنی پڑے گی۔ لیکن اس نے اب تک کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں کروائے۔ حسن نے ان کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب دلوائی تھی۔ اب تو بہت کم وقت رہ گیا ہے، اور ہر جگہ باتیں ہو رہی ہیں سلطان۔ لوگ تمہارے خاندان کو ٹرول کر رہے ہیں۔ اگر تم الیکشن میں نہیں لڑنا چاہتے تو صاف صاف بتاؤ، اس طرح اپنے خاندان کی بنی بنائی ریپوٹیشن کیوں خراب کر رہے ہو؟ اس کا انداز مصلحت لیے ہوئے تھا۔ سلطان اپنی جگہ سے اٹھا، تیز سلگتی نظروں سے صفدر اور حسن کو دیکھا۔ نہیں لڑنا مجھے الیکشن، نہیں کرنی سیاست، نہیں جمع کروانی نامزدگی۔ لو کہہ دیا، اب دیکھتے ہیں کتنا اثر ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات، وہ میری دوست کی بہن کی شادی ہے۔ اگر غلطی سے انہوں نے کارڈ میں وتھ فیملی لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں پہنچ جائیں۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن نے اپنی جنرل نالج کے لیے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اخلاق پروت بڑے لوگوں کا شیوا۔ وہ جل کر بولا تھا۔ یعنی تمہاری دوست نے نہ تم سے اخلاق نبھایا نہ مروت۔ شاید تم بڑے آدمی نہیں ہو، اسی لیے کہتا ہوں آ جاؤ سیاست میں، تمہاری بھی اس قدر ہوگی جیسے میری۔ سراج صفدر نے جیسے اسے بہت پتے کی بات بتائی تھی۔ سلطان کوئی بھی جواب دیے بغیر واک آؤٹ کر گیا تھا۔ زخرف پر چڑھے غصے میں اضافہ ہونے لگا۔ اسے اس وقت گھر کے فرش پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ کوئی اسے جانے کے لیے اصرار کیوں نہیں کر رہا تھا؟ دوسری طرف سراج اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، زخرف کی بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ حسن بے ساختہ ہنستے ہوئے اٹھا تھا، لیکن سلطان نے کہا تھا مت جائیں۔ گھر میں سب سے چھوٹا ہے وہ، اور چھوٹوں کی کتنی سنی جاتی ہے یہ تو تم جانتے ہی ہو۔ حسن کو بے اختیار اپنے غم یاد آنے لگے۔ وہ دونوں اب گھاس کے خطے پر قدم رکھتے ہوئے پورچ کی جانب جا رہے تھے۔ ویسے ابھی اسلام آباد میں ہی ہونا تم؟ حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوست کے ساتھ جانا تھا اور جا رہا تھا دوست کے بھائی کے ساتھ، لیکن اگر بھائی اتنا کول ہو تو دوست کو رد کیا جا سکتا ہے۔ پرسوں ایک جلسہ ہے، تم آؤ گے؟ جوائن کرو یار، مزہ آئے گا۔ آپ کا بھائی الیکشن لڑنے کو تیار نہیں اور آپ جلسے کروا رہے ہیں۔ حسن کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ وہ دونوں سراج کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہے تھے، باقی دو گاڑیاں گارڈز کی تھیں۔ وہ لڑے گا، اس کے خون میں سیاست ہے۔ مجھے یقین ہے کہ الیکشن سے پہلے اس کا خون ضرور جوش مارے گا۔ سارا ڈرامہ ہے اس کا، بابا کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی، گلاسز اتار کر گود میں رکھے، پھر حسن کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ بتاؤ زخرف کی بڑی بہن زیادہ خوبصورت ہے یا اس کی ملیشیا والی کزن؟ اپنے لیے کسے پسند کروں؟ وہ بیچارہ ایک اہم مسئلے میں پھنسا ہوا تھا۔ آپ بس خدا کا خوف کریں، حسن کانوں کو ہاتھ لگاتے بولا۔ عمر 40 ہے اور 135 بریک اپ بھی ہو چکے ہیں آپ کے۔ مجھے چھوڑو، اپنا بتاؤ۔ بھائی زون اور فرینڈ زون ہی ہو رہے ہو؟ کہو تو میں مدد کروں۔ حسن ہلکا سا مسکرایا تھا۔ 135 بریک اپ کروا کر اب آپ میرے ریلیشن شپ کا کاؤنسلر بنیں گے؟ کم از کم 135 لڑکیوں نے مجھے بھائی زون نہیں کیا تھا۔ وہ تڑکی بدڑکی بولا۔ حسن کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں اس معاملے میں ایک جمہوری آدمی ہوں، جو میری اماں اور بہن پسند کریں گی وہی میرے دل کی کرسی کی مالک ہوگی۔ سراج دھیرے سے ہنسا تھا۔ یعنی یہ کرسی ہمیشہ خالی رہے گی؟ حسن کو تپسی چڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھیما دھیما سا گنگنا رہا تھا۔ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا۔ 7 سروں کا بادشاہ تھا سراج، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر حسن کو اس وقت دنیا کا سب سے بے سرا انسان لگا۔ کوئی اس طرح بھلا کسی کے دل کے تار چھیڑتا ہے؟
موجودہ دن 10 जनवरी, وقت شام 8:15. انہوں نے تمہیں مارا نہیں؟ یہ وہ پہلا سوال تھا جو شادان نے زبرج اور زخرف سے ان کی واپسی پر پوچھا تھا۔ اس حالت کے بعد کیا ماریں گے؟ وہ لاپرواہی سے اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اس کا زمرد رنگ کا برانڈڈ ٹاپ اور ٹراؤزر اپنا اصل رنگ کھو چکا تھا۔ چھوٹے سلکی بال اب سخت اور کھردرے لگ رہے تھے۔ شفاف چہرہ اب بدل کر رہ گیا تھا۔ کیا لگتا ہے اب وہ کیا کریں گے؟ شادان اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھا۔ دوریاں ختم ہو رہی تھیں، تکلفات مٹ رہے تھے۔ دوستوں کے درمیان کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہونے ہی لگتا ہے، ان کے درمیان بھی ہو رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے بہرام گرفت کھو دے گا، سلطان نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ اگر اس کی جگہ جبر ہوتا تو مجھے زیادہ پریشانی ہوتی، لیکن بہرام ضرور کوئی بیوقوفانہ فیصلہ کرے گا۔ وہ جذباتی آدمی ہے، اور جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ اس کے جذبات کو ہوا دے گا۔ وہ حسن کے بیڈ کے دائیں طرف کھڑا تھا، اپنے دوست کو پرسکون سانس لیتے دیکھتا ہوا۔ فکر ایک چھوٹا سا لفظ تھا جو وہ حسن کے لیے محسوس کر رہا تھا، وہ کچھ زیادہ تھا۔ مجھے لگتا ہے چارج دوبارہ جبل لے لے گا۔ اگر انہیں اس وقت پلان بچانا ہے تو یہی ہوگا، زبرج بولا تھا۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ جمہوریت کا وقت ہے، اور جمہوریت جلد باز اور جذباتی ہوتی ہے۔ اس وقت فیصلہ ہوگا اور وہ بہرام کے حق میں ہوگا۔ ان کے پاس صرف آج کی رات ہے، کیونکہ کل سے میرا بھائی مجھے ڈھونڈے گا۔ شادان کا باس اسے کوئی تفشی چاہے گا، اور یقیناً زفرف کے گھر والے اسے واپس بلائیں گے۔ جس لڑکی کا 3 دن بعد نکاح ہو، اس کے گھر والے یوں اس کی غیر موجودگی سے پریشان نہ سہی غصے تو ضرور ہوں گے۔ وہ حسن کے سینے پر چادر درست کرتا ہوا اپنے دوستوں کی طرف آیا تھا۔ وہ دائرے کی صورت بیٹھے تھے۔ سلطان دائرے کے عین بیچوں بیچ آ کر بیٹھا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ ٹارجن ہارس کون ہے؟ یہ سوال شادان کی طرف سے آیا تھا۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال نہیں، شاید وہ ہم میں سے ہے اور شاید نہیں، کیونکہ وہ ہمارے یہاں کسی کو کوئی فیور نہیں دے رہے۔ کم از کم ٹارجن ہارس کو تو کچھ فیور ملتی۔ یا شاید وہ ماسٹر مائنڈ ہے، جینیس، جس نے اپنے پلان میں کوئی جھول نہیں چھوڑا۔ وہ اس طرح سے ہمارا حصہ بنا ہے اور ہم اس پر شک نہیں کر پا رہے۔ ہم میں سب سے زیادہ جینیس کون ہے؟ زبرج فرش پر لیٹتے ہوئے بولا۔ نیند آنے لگی تھی۔ یہی تو المیہ ہے، یہاں پر ہم سبھی جینیس ہیں، شادان استہزائیہ انداز میں بولا۔ یار اب تو مار کھانے کی سکت بھی نہیں رہی۔ اللہ کرے وہ بہرام ہمیں مارنے کے بجائے کچھ اور ترکیب نکالے۔ اسے ابھی سے اپنا جسم سکڑتا محسوس ہوا۔ اس کی بات پر باقی سب مسکرائے تھے۔ سلطان نے لیٹے ہوئے زبرج کے پیر اپنی گود پر رکھ لیے تھے۔ شادان ذرا سا آگے کو ہوا اور اس کا سر ذرا سا اونچا کر کے اپنی گود میں رکھا۔ حسن ہوتا تو اس وی آئی پی ٹریٹمنٹ پر تلملا جاتا۔ یہ اس کو پرنسس ٹریٹمنٹ کیوں مل رہا ہے؟ زخرف نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ بیچارے کو گولیاں لگی ہیں۔ شادان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اگر ہم یہاں سے نکل بھی گئے اور تم یو این اے کے اجلاس میں شامل ہوئے تو سوچو ذرا تم کیسے آ رہے ہوگے۔ ہاتھ میں ایک سٹک اور لنگڑا زبرج شاہنواز۔ ہاں، اور یو این کے سارے ممبرز باقی دنیا کے مسائل چھوڑ کر سب سے پہلے اس کے پیر کے لیے چندہ جمع کریں گے۔ زخرف نے لقمہ دیا تھا۔ تہخانے کی بوجھل خاموشی اب بدل رہی تھی۔ گولیوں کی آواز میں نہیں، دوستوں کے کھلکھلاہٹ میں۔ وہ سب آہستہ آہستہ اپنے فلٹرز ہٹا رہے تھے۔ میری تو پھر بھی خیر ہے بھائی، تو اپنا سوچ۔ طالبان کا انٹرویو لینے اس منہ سے جائے گا تو مین آف دی ایئر نہ صحیح، میم آف دی ایئر تو ضرور بنے گا۔ زبرج نے کروٹ لے کر اسے غور سے دیکھا۔ ناک تو پھوٹ ہی گئی تھی، ہونٹ بالکل بھالو کی طرح سوج گئے تھے۔ یہ اس کا ماتھا دیکھو، دیوداس کی پارو لگ رہا ہے۔ اس کی آخری بات پر سلطان اور زخرف کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ شادان خود بھی دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے مذاق برے نہیں لگتے، جن کی دی گالی نہیں لگتی، جن کمبختوں کے رونے ہنسی دلا دیتے ہیں، جن کے ساتھ چاہ کر بھی خود پر بند بٹھا کر بھی سیریس نہیں رہا جاتا۔ ایسے نمونوں کو تو دوستوں کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ دوست ہی تھے جن کو جان کے لالے پڑ گئے تھے، مگر اس وقت ایک دوسرے کی کلی اڑائی جا رہی تھی۔ ذرا کوئی سلطان کی گردن پر بھی غور کرے۔ زخرف نے بالآخر منہ کھولا تھا۔ مشہور ذہانہ ڈاکٹر سرجن جبل خان احمد زئی کے ٹانکے لگوا کر آیا ہے۔ غضب خدا کا، ایسا لگ رہا ہے جیسے مخمل میں ٹاٹ کی پیوند لگے ہوں۔ میرا مشورہ ہے کاغذات نامزدگی سے پہلے خود کو کسی ہسپتال میں جمع کروانا۔ وہ مسکرایا، پھر گردن جھکا کر دل کھول کر ہنسا، مگر بدلے میں طنز نہیں کیا۔ زخرف وقار کو سلطان کی طرف سے کئی رعایتیں حاصل تھیں۔ اس ہیرو کی اولاد کو کیسے بھول گئے ہم؟ شادان کو بیٹھے بیٹھے حسن یاد آیا تھا۔ نہیں، کیا مطلب بھائی؟ اگر ہماری غیرت ہی جگانی تھی تو 1000 طریقے ہیں۔
अपना जिस्म छलनी करवाना लाजमी था। बॉलीवुड का फ्लॉप हीरो लग रहा है, कसम से। सुल्तान ने मेडिकल किट से एक डब्बी उठाई, इसका माया फर्श पर उंडेला और उनकी बात सुनते खामोशी से जख्म साफ करने वाले सुर्ख माए में पतली सी टहनी डबोते हुए उसकी मदद से जुबरज के पैर की पट्टी पर कुछ कर रहा था। यार, इसको तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट मिला है, इधर मुझे तो तुम लोगों ने नीम हकीम के हवाले किया हुआ है। जुबरज सुल्तान की तरफ झुकी हुई गर्दन को देखते कह रहा था। वो जाने उसकी पट्टी पर सुर्ख माए के साथ क्या कर रहा था। गोली तो निकल गई है, ये ना हो कि गोली निकलने वाला औजार ही अंदर रह गया हो। मेरी जिंदगी का सवाल है भाई। इसी नीम हकीम की वजह से तुम इस वक्त यहाँ बैठे हो, बात कर रहे हो, वरना जब गोली अंदर थी तो तुम ऐसे रो रहे थे जैसे आज ही यतीम हुए हो। खफगी से कहते उसने जुबरज के पैर गोद से बाहर निकाले, धीरे से, नरमी से। जरा सी कोशिश से जुबरज सीधा होकर बैठा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अपनी पट्टी पर लगे 3 अंग्रेजी हर्फ देखकर साकित रह गया। वो निगाहें उठाकर उसे देख भी नहीं सका। हम भागेंगे। सिर्फ जुबरज ही नहीं, उसके अकब में बैठा शादान भी यही अल्फाज देख रहा था। वो उन्हें मॉनिटर कर रहे थे। मगर सुल्तान सफदर का दिमाग थक सकता था, हार नहीं। वो वहां से रास्ता निकाल सकता था जहां सोच और गुमान ना हो। वो इस रुख पर था जहां सीसीटीवी नहीं जाती थी। वो बातें सुन सकते थे, इशारे नहीं। ज़ुखरुफ से बात करते उसने धीरे से आंख के इशारे से उसका ध्यान अपनी पट्टी की तरफ दिलवाया था। वो कुछ कुछ हैरत से और वो कुछ कुछ हैरत के आलम में जुबरज के पैर को देखने लगी और फिर जैसे थम गई। वो तीनों अब नजरें उठाए उसे तक रहे थे। वो मसीहा भी था, मास्टरमाइंड भी। वो उनकी नज़रों की परवाह किए बगैर नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहा था। सीसीटीवी की नज़रों से वो उन्हें बचा चुका था। जोरगढ़ अगर आमिर था, वो लोग 5 फिर जमहूरियत थे, और आमरीत का अलमिया है कि उसे जमहूरियत के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। 10 जनवरी, वक्त रात 9:06। जोरगढ़ की ज़मीन पुरतजस्सुस सी हो गई थी। एक ही तारीख में ये अपनी नोयत का दूसरा जिरगा था। ये चेहरे पुरअज़म और जोशीले नहीं थे। आज चेहरे मुस्तरिब और बेकरार से थे। यहाँ तक कि जबल खान का चेहरा भी उसके अंदर के खलफशार की अक्कासी करता था। बहराम इतने बड़े धचके के बाद भी खामोश था। कम अज़ कम ये उसका भाई नहीं था। मैंने एक फैसला किया है। मेहराम की गंभीर आवाज़ ने उसकी खामोशी को तोड़ा। इस वक्त आप सब जानते हैं कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं। कुछ भी हमारे हाथ से नहीं निकला है। चार्ज एक बार मेरे पास वापस आ जाए और सब दुरुस्त हो जाएगा। एजेंट तुम्हें चार्ज देने पर यूं भी नाला है। ये ना हो कि वो तुम्हें इस प्लान से बाहर कर दे। उसने ये पैगाम देना इंतहाई ज़रूरी समझा था। एजेंट हमारा बाप नहीं है और ना जोरगढ़ उसके बाप का है। यहाँ जो होगा जिरगा तय करेगा। वो रिवायत का दुत्कारा हुआ इंसान अब हमें बताएगा कि हम क्या करेंगे। बहराम के अंदाज में सख्ती थी। लोग उससे मुत्तफिक थे। नाखून जब पड़ जाएं तो काट दिए जाते हैं, उंगलियां नहीं। वो हमारा हिस्सा है, हमारा करीबी। ये मत भूलो कि इस वक्त अगर वो 4 लोग यहाँ हैं तो उसकी वाहिद वजह एजेंट है। जोरगढ़ अपने मसीहाओं को कब से भूलने लगा। ना चाहते हुए भी जबल तंज कर गया। मैं 5 में से एक को कत्ल करूंगा। ऐलान था कि क्या। हर एक ने दम साध लिया। जबल यकटक पलक झपके बगैर बहराम को तक रहा था। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया हो। हमारे पास सिर्फ आज की रात है। सिराज सफदर को शक हो रहा है। वकील साहिबा की बहनें अब वापसी पर जोर दे रही हैं और अब सिर्फ एक नकली आवाज़ निकाल कर हम मजीद इस खेल को नहीं चला सकते। वो मजीद भी कह रहा था मगर जबल हनू शजदर था। उसे लगा जैसे उसका दिमाग कुछ भी प्रोसेस करने से इनकारी हो। कत्ल का सारा इल्ज़ाम मैं खुद पर लूँगा। चंद दिन के लिए मकतूल के अहले खाना में से किसी न किसी को पता होगा कि उनकी औलाद अब जिंदा नहीं। मैं उसे मार दूंगा। वो और बाकी के 4 लोग इस मौत से खौफजदा रहेंगे। मकतूल के घर वाले और बाकी 4 वो करेंगे कि जो मैं चाहूँगा। एक बार मसला आलमी सतह पर आ जाएगा तो सारे मसाइल ख़त्म। इसके बाद मैं कत्ल कबूल कर लूँगा। जेल सज़ा सब मेरी। बस आपको एक जमहूरी फैसला करना होगा। आप सबको मेरे हक़ में होना होगा। क्या आप मेरे हक़ में हैं? वो अब एक एक को देख रहा था। बड़े बूढ़े अक्ल वाले दानिश्वर उसे चुप चुप देख रहे थे। मैं जो कर रहा हूँ इसमें हम सब की भलाई है। इलाके का दुश्मन नहीं हूँ मैं। जोरगढ़ का शौक अब ख़त्म हो चुका था। हर कोई बस उसे देख रहा था। लोग मुत्तफिक नजर आते थे। जवान लड़कों ने बगैर कुछ कहे बस उसकी पुश्त की जगह संभाल ली थी। इसी पल जबल ने गैज़ो गज़ब के आलम में अपनी पिस्तौल निकाली और ऐन उसकी गर्दन पर रखी। शोर बढ़ गया था। लोग उसके पीछे हटने को कहने लगे। वो सुर्ख अंगारा होती आंखें उस पर जमाए हुए था। जिसके मुंह से आवाज़ निकली उसका जनाजा आज जबल खान निकालेगा। वो गुड़ाया। जो उठ खड़ा हुआ है वापस बैठ जाए, वरना दोबारा उठने के काबिल नहीं रहेगा। यह हम दोनों भाइयों का मामला है
اور میرا بھائی کوئی قتل نہیں کرے گا۔ جبل خان کا لہجہ جیسے وہاں موجود لوگوں کی ہڈیوں میں سنسناہٹ سے شامل کر گیا تھا۔ بہرام بے خوفی اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے بہرام، کوئی قتل نہیں ہوگا، تم کوئی قتل نہیں کرو گے، تم میرے بھائی ہو، لیکن اگر تم نے ایسا دوبارہ سوچا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا، اس کے چہرے پر متوحش تاثر تھا۔ پھر تم مجھے قتل کر دو، وہ بڑی سہولت سے بولا، کیونکہ اس وقت تو کرسی میری ہے اور میں یہاں لوگوں کی رائے لینے آیا ہوں۔ تم اس وقت میرے بھائی نہیں ماتحت ہو، اپنی بندوق ہٹاؤ جبل خان۔ وہ کوئی غیر تھا، کوئی اجنبی، وہ جبل کا بھائی نہیں تھا، وہ اس کا بہرام نہیں تھا۔ جب تم فیصلے کر رہے تھے تب سب نے مانا تھا جبل، اب تمہیں بھی ماننا ہوگا، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ اپنے بھائی سے حسد کرنے لگے۔ تم قاتل نہیں ہو بہرام، ہم قاتل نہیں ہیں۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل بہرام کے سامنے آ کر بیٹھا۔ وہ منت کرنے لگا تھا، وہ واقعی منت کرنے لگا تھا۔ ہم پیسہ بنا لیں گے، ہم زمین خرید لیں گے، ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن ہم قاتل نہیں ہو سکتے۔ میں تمہیں کوئی قتل نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے ایجنٹ سے وعدہ کیا تھا اور میں اس وعدے کو توڑنے نہیں دوں گا۔ کوئی قتل نہیں ہوگا، وہ ایجنٹ کا خاندان ہے، ایجنٹ تمہیں جان سے مار دے گا۔ اسکپر اسے بڑی بلا ہے اور میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گا۔ اسے بے چینی ہوئی، خوف آیا تھا۔ جبل خان پر زور گڑھ کے سارے پہاڑ گر پڑے تھے۔ زور گڑھ کے کسی بھی فرد کو اب تک موت سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ اب واحد ڈر بھوک ہے، ڈر مفلسی ہے، گھر پر بیٹھی وہ بیٹیاں ہیں جن کا جہیز پورا نہیں ہو رہا۔ بہرام خان کو کسی ایجنٹ سے کوئی خوف نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے قدموں میں بیٹھے بھائی کا خیال بھی نہیں کیا، وہ اسے جھٹک چکا تھا۔ کیا جمہوریت میرے ساتھ ہے؟ اس نے چاروں اطراف میں نظر گھمائی، سب کے چہرے عجیب سے تاثرات لیے ہوئے تھے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اپنی رضامندی دیں، زور گڑھ کو اپنا حق دلوانے میں میری مدد کریں۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ گردنیں جھک گئیں اور ہاتھ اٹھنے لگے۔ جبل خان کے جسم سے جیسے سانس قطرہ قطرہ نکلنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا تخت پھسلتے دیکھ رہا تھا۔ بہرام لوگوں کے درمیان کھڑا تھا، لوگ اس کے حق میں تھے، بندوقیں اس کے ساتھ تھیں، طاقت اس کے لیے آزمائی جانی تھی۔ وہ زور گڑھ کا نیا بادشاہ تھا۔ جبل خان پس منظر میں چلا گیا۔ تخت سے وفاداری اور ایمانداری دور حاضر میں انسان کو یوں ہی نظروں سے غائب کر دیتی ہے۔ اب حوصلہ بچا تھا، کماؤ یا پھر ہار دو۔ اب نظر وہ آ رہا تھا جو ظالم بھی تھا، سفاک بھی، متنفر بھی اور شاید بہت جلد ایک قاتل بھی۔ جبل خان اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کسی اور کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ جو کہانی کے ہر کردار سے زیادہ ظالم تھا، زیادہ فصیح، زیادہ سفاک اور زیادہ ظالم۔ وہ ایجنٹ اور اس کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا تمہیں بھی اس سے ملاقات کا شوق ہے؟ 10 جنوری رات 1:30 بجے لکڑی کے تخت پر اسکیلپل یعنی آپریشن کے دوران استعمال ہونے والے اوزار سے حاشیے کھینچے ہوئے سلطان صفدر نے چہرہ جھکا رکھا تھا۔ وہ منہمک تھا اور اس کے اطراف میں بیٹھے 3 لوگ چوکنا، چوتھا بے بستر پر تھا مگر اب وہ بہتر حالت میں تھا۔ اس کی تھوڑی دیر قبل بھاری پین کلر دیے گئے تھے جس سے اسے اپنا بازو سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی پشت پر تکیے تھے جن سے وہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بازو پر پلستر بندھا تھا جس کی پٹی اس کے گلے میں بھی جھول رہی تھی۔ آنکھیں روشن تھیں مگر بیک وقت تھکن کا شکار بھی۔ ان 4 لوگوں کو ایک ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھ وہ اپنے غم بھول گیا تھا۔ یہاں اس جگہ سے سارے زور گڑھ کا نظارہ آتا ہے۔ وہ انگلی سے اپنے بنائے نقشے پر نشاندہی کر رہا تھا۔ جب میں یہاں سے نکلا تو میں اس پہاڑی کی طرف گیا، یہاں روشنی بھی ہے، چند مقامی لوگوں کی رہائش گاہ بھی، زور گڑھ کے چاروں اطراف میں پہاڑ ہیں۔ اس نے نقشے کے گرد ایک گول دائرہ کھینچا اور انہی پہاڑوں کے درمیان راستہ نکلتا ہے۔ باقی 3 راستے بلاک کرنا آسان ہے لیکن یہ والا، اس کی آنکھیں چمکیں۔ وہ نقشے پر اپنی انگلی سے کٹ کٹ کر رہا تھا۔ اس راستے کو بند کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے زور گڑھ کے کچھ لوگ اسکائی ہائی میں کام کرنے جاتے ہیں، یہ ان کی آمد و رفت کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ لوگ زور گڑھ کے باقی لوگوں کے خلاف ہیں، جبکہ جبل اور اس کے خاندان کے خلاف بھی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب انہیں اپنے ڈوبے ہوئے پیسے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے اور آس پاس ہی اچھی ملازمت اختیار کر لینی چاہیے، جبکہ جبل اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں یہ بزدلی اور بغیرتی لگتی ہے۔ ٹیکنیکلی اسکائی ہائی ان کی زمین ہے، ان کا گھر اور گھروں میں ملازمت نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، ملازمت نہ کریں، گھر میں بندہ مورل سپورٹ کے لیے بھی کام کر سکتا ہے۔ حسن سلطان نے مداخلت کرنا اپنا خاندانی فرض سمجھا۔ تم درست کہہ رہے ہو لیکن شاید زور گڑھ کے لوگوں کے مورلز تمہارے جتنے اونچے نہیں۔ زخرف وقار اس کی بحث کے تمام راستے مسدود کر چکی تھی۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ 2 گھنٹے کے راؤنڈ میں تم نے یہ سب جان لیا؟ شادان نے سوال کیا تھا۔
اب تم دونوں تھوڑی دیر کے لیے لڑنا چھوڑ سکتے ہو، ایک دوسرے پر شک کرنا چھوڑ دو۔ ضرور دبی دبی آواز میں انہیں جھڑکنے لگا۔ ایک دوسرے پر شک کرنا بالکل مت چھوڑنا، سلطان سنجیدگی سے کہنے لگا۔ ہمارے درمیان ٹروجن ہارس موجود ہے اور ہمیں اس بات سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے 2 گھنٹے راؤنڈ نہیں لگایا، میں نے 2 گھنٹے ریسرچ کی ہے۔ ٹروجن ہارس تم بھی تو ہو سکتے ہو، تو ہم تمہارے پلان پر کیسے یقین کریں؟ سلطان نے اب کے نگاہیں اٹھا کر زخرف کو دیکھا، اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ پلان اچھا ہے، کول بھی، اگر تم مجھ پر پہلے شک کرتی تو میں ضرور اس بارے میں سوچتا۔ باتیں مت گھماؤ سلطان، وہ ناگواری سے بولی۔ سلطان کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے کب بات گھمائی ہے؟ تم مجھے ٹروجن ہارس کہو گی تو میں بن جاتا ہوں، تم مجھے ایجنٹ کہو گی میں بن جاؤں گا، تم مجھے بہرام کہو میں بن جاؤں گا، جو تم کہو زی۔ اس کے زی کہنے پر ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، وہ اسے چڑھا رہا تھا اور زخرف چڑھ رہی تھی۔ اگر تم ٹروجن ہارس ہوئے تو میں تم پر کیس کرواؤں گی۔ اچھا، یعنی کیسا کیس؟ کس نوعیت کا؟ وہ رخ مکمل اس کی طرف موڑے ہوئے تھا، وہ دونوں اپنے ارد گرد کو فراموش کیے ہوئے تھے، یوں جیسے ان دونوں کے علاوہ کوئی وہاں موجود نہیں۔ کیا تم مجھ پر یہ کیس کرو گی کہ میں ٹروجن ہارس بن کر بہت ہی ہینڈسم لگتا تھا اور تم میرے لیے اپنے منگیتر کو چھوڑنے پر تیار تھیں، یا پھر میں نے ٹروجن ہارس بن کر اپنے لوگوں سے تمہاری یہ حالت کروا دی؟ وہ اس کے بکھرے حلیوں پر چوٹ کر رہا تھا۔ تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ کسی پاگل خانے سے بھاگ کر آئے ہوئے لگتے ہو۔ باقیوں کے لگنے کو چھوڑ دو، تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں، ہینڈسم، کول یا پھر چارمنگ؟ وہ لبوں پر ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں محظوظ کن تاثر لیے اس کا امتحان لینے پر تلا ہوا تھا۔ زخرف کی رنگت سرخ ہوئی۔ میں تمہاری طرف دیکھتی ہی نہیں، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ تم کیسے لگتے ہو۔ اس کی صحیح طرح سے سٹی اب گم ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اب تم اس بیچارے کو کہاں دیکھو گی، آج کل تو تم اس لنگور کو دیکھتی ہو نا، شادان سلگ کر بولا۔ ویسے کیا دیکھ کر اسے رشتہ جوڑا تم نے میرا؟ دیکھتے ہی موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو تم مت دیکھو اسے، میں دیکھوں گی، یہی بہت ہے، وہ تڑک کر بولی۔ سلطان کی مسکراہٹ جانے کیوں پھیکی پڑ گئی، وہ کیوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک بات بتاؤ زخرف، کیسا آدمی ہے یہ؟ یعنی یہ سرخ جھنڈا تو نہیں، کوئی ماضی کے چکر وغیرہ؟ زبرت نے تھوڑی پر انگلی رکھ کر سوچتے پوچھا۔ پورا سب سمندر ہے وہ، ڈھونڈنے سے بھی اس کے جیسا گرین فلیگ نہیں ملے گا۔ فی الحال تو وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا، حسن ہنستے ہوئے بولا۔ سوچو ذرا، تمہارے نکاح میں 3 دن باقی ہیں۔ باقی سب مسکرائے تھے مگر سلطان نہیں، اسے کچھ برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ قسم لے لو مجھ سے تمہاری فکر دیکھی نہیں جاتی زخرف، اگر میں ہانی میں انٹرسٹڈ نہ ہوتا باخدا میں تم سے شادی کر لیتا، اور تم میرے دوست نہ ہوتے تو میں تمہارا جنازہ اٹھاتا۔ سلطان زیر لب بڑبڑایا تھا۔ تم حسن سے شادی کر لو نا، اچھا پیارا نیک اور سلجھا ہوا بچہ ہے، زبرت نے مشورہ دیا۔ شادی کرنی ہے تو میں راضی، لیکن یہ جو الفاظ میری شان میں کہے گئے واللہ سب جھوٹ ہیں۔ بیڈ پر بیٹھا مریض بھی بولا تھا، اس نے آنکھیں بمشکل کھول رکھی تھیں، لگات سے اس کی حالت بری تھی۔ تھینک یو، لیکن میں تم سب کی طرح شادی کے لیے مری نہیں جا رہی، اور نہ ہی میرا ہونے والا شوہر تم لوگوں جتنا ناسمجھ اور گدھا ہے، اسی لیے اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ تم لوگوں جیسے شوہر سے اچھا ہے میں سنگل ہی رہ لوں۔ ابھی سلطان نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا کہ دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ وہ 5 اسیر اپنی اپنی جگہ ٹھہر سے گئے تھے۔ بہرام خان زپاٹ چہرے کے ساتھ سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا تھا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگ تھے۔ آج ان کی نظریں مختلف تھیں، انداز بے خوف، کچھ تھا جو بدل چکا تھا، کچھ نہیں، شاید بہت کچھ۔ ان 5 لوگوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا، بس غیر ارادی طور پر وہ کندھے سے کندھا ملا کر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، نظریں چوکنا، بدن کی ہر حص حاضر۔ تم لوگوں میں سے ویڈیو بنانے میں پہل کون کرے گا؟ وہ ان کے سامنے آ کر رکا، انداز بے لچک تھا، جسے بنانی ہے وہ آگے آئے، ورنہ آج تمہیں کلمے کے بغیر موت ملے گی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، جاؤ جبل خان کو بھیجو، ضرورت تندہی سے بولا۔ کچھ تھا جو ان سب کو کھٹک رہا تھا۔ کیوں، جبل خان کو اپنی بہن کا رشتہ دینا ہے کیا؟ اگر ایسی ہی بات ہے تو مجھ میں کیا کمی ہے؟ وہ ایسی کمینگی سے بولا کہ ضرورت خوراتے اس پر جھپٹا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کی گرفت لمحے کے 1000ویں حصے میں سست پڑی۔ اس کی گردن پر پستول کی نال تھی، وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ساکت اوقات میں رہو گے اب سے تم سب، ورنہ کیا کر لو گے تم؟ شادان سلگ کر کہتے آگے بڑھا۔ اس نے زبرج کی گردن سے پستول ہٹانی چاہی مگر اسی لمحے بہران نے ٹریگر دبا دیا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سلطان اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، گولی اس کے عقب میں ستون کے اندر گھس گئی۔ بہرام نے دوسرا فائر زخرف کی طرف کھولا، مگر شادان نے بہرام کے ہاتھ پر لات مار دی تھی۔ ریوالور نیچے گر گیا، لمحوں کا کھیل تھا اور ہر کوئی سن ہو گیا۔
زخرف اور زبرت جیسے شوق میں تھے، وہ دونوں اس گولی کا شکار ہو سکتے تھے۔ کیا واقعی؟ اس وقت اس بہر ان 5 لوگوں نے سانس تک روک لیا تھا۔ وہ شل تھے شرتر، شاکی، وہ ایک بے خوفی جو ان کے سینے میں تھی، بہت اس لمحے اڑن چھو ہو گئی تھی۔ زور کر صفاکی کی حدود کو چھونے لگا تھا کہ ان کے فرشتوں کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ دم سادے ہوئے تھے۔ سلطان مردہ ہوتی آنکھیں زخرف پر گاڑے ہوئے تھا۔ اگر وہ گولیوں سے لگ جاتی تو؟ ہاتھ لرز رہے تھے، جسم جامد۔ تہخانہ وہ نہیں رہا تھا جو 5 منٹ قبل تھا۔ اس بار نشانہ چوکنے پر دوبارہ نشانہ نہیں باندھا۔ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، اگلی بار ایسا واقعی نہیں ہوگا۔ وہ آگے آیا، سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اپنے لوگوں کو سمجھاؤ، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ آج صبح 6 بجے یا تو بیان آ جائے یا پھر یہاں سے تمہارا لاش جائے گا۔ تم میں سے سمجھداری کی امید ہی رکھوں گا۔ وہ کہہ کر مڑا، پشتوں میں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا اور وہ لوگ جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ پیچھے مڑ کر 5 اسیروں کو دیکھے تو ان کے چہرے لٹھے کی مانند سفید تھے۔ آنکھیں مردہ تھیں، ان کے دل ساکت ہونے لگے تھے۔ اور خوف، موت کا خوف ان کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ آج واقعی ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ آج انہیں واقعی موت سے خوف آیا تھا۔ سلطان صفدر نے 2 قدم آگے بڑھ کر زخرف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ گرفت سخت تھی، مضبوط تھی۔ صرف ایک لمحے نے ایسا خوفزدہ کیا کہ جس کے حصار میں وہ آدھی زندگی نہیں نکل سکتا تھا۔ ایک لمحے کے اندر ایسے فیصلے ہو گئے جو ایک صدی بھی نہ کروا سکتی تھی۔ وہ اس عورت کو نہیں کھو سکتا تھا، اس زندگی میں نہیں۔ 11 جنوری، وقت رات کے 2 بجے۔ وہ سب نیند کے آنے سے بھی نہیں سوئے تھے۔ آج ان سب کو نشاور ادویات نے سلایا تھا، وہ ادویات جو جبل خان نے ان کے کھانے میں ملا دی تھیں، جو انہیں چند گھنٹوں کے لیے بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ انہیں ہر رات ایسی ادویات کی ذرا سی مقدار کھانے میں ملا کر دیا کرتا، کیونکہ ہر رات ایجنٹ کو اس تاریک تہہ خانے سے نکل کر اپنا کام کرنا ہوتا۔ یہ پلان ایجنٹ کے بغیر ردی تھا۔ ایجنٹ اس ردی کو شاہی کاغذ بناتا تھا۔ ایجنٹ الفاظ کو کہانی بناتا اور وہی اس کہانی کو سچ کر کے دکھاتا۔ اس بہر اسے اپنی سب تدبیریں الٹی ہوتی محسوس ہوئیں۔ بوجھ ایک بار پھر ان گول چکر دار زینوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ حسب معمول تمام سکرینز بجھی ہوئی تھیں، مگر آج ایجنٹ کی ورک پلیس خالی نہیں تھی۔ وہاں 2 اور لوگ تھے۔ جبل خان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور بہرام خان وہ اس کمرے کی واحد نشست پر براجمان تھا۔ ایجنٹ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر ہاتھ اس کے آگے پھیلایا تھا۔ بہرام نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا نہیں، مگر تھام بھی نہیں سکا۔ وہ کرسی سے اتر کر جو ہی سیدھا ہوا تھا، اس لمحے ایجنٹ نے برقی رفتاری سے اسے گھمایا اور ایک ہی بازو کے زور سے اس کا سر میز پر لگا دیا تھا۔ 2 سے 3 بار اس کا سر میز پر مارتا رہا۔ بہرام تڑپڑانے لگا تھا، مگر اسی پل ایجنٹ نے اپنے گھٹنے سے ایک بار اس کی پشت پر کیا، وہ بلبلا کر رہ گیا۔ وہ صفاکی کی حدود کو چھونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ وہ دھڑا دھڑ اس کا سر میز پر مار رہا تھا۔ میز کی سطح خون آلود ہونے لگی۔ جرأت کیسے ہوئی تمہاری میرے خاندان پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ وجود ہو رہا تھا، ایک غیر انسانی اڑاہٹ۔ اگر تم نے دوبارہ اس کمرے میں آ کر گولی چلائی تو میں تمہارے جسم کے اندر اتنے سوراخ کروں گا کہ تمہاری روح پرواز کر جائے گی۔ بے غیرت آدمی، تم نے میرے لوگوں پر گولی چلائی۔ اس نے بہرام کو بالوں سے کھینچ کر اوپر اٹھایا تھا۔ جبل خان خاموش تھا، ایسے جیسے یہ کسی فلم کا منظر ہو، ایسے جیسے سامنے اس کا کوئی عزیز نہ ہو۔ ایجنٹ نے اب اسے زمین پر بٹھا تھا۔ بہرام شاید مزاحمت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ وہ زمین پر گرا پڑا تھا اور ایجنٹ اسے پیر سے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جبل خان کا دل بسیجا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر رک گیا تھا۔ لب بھینچ لیے۔ ایجنٹ اپنے بوٹ اس کے منہ پر، کمر پر مارے جا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اسے گالیاں بک رہا تھا۔ اس کے اشتعال کی کوئی حد نہیں تھی۔ جبل کو اب اس کا ہر وار اپنے دل پر ہوتا محسوس ہوا۔ جان سے مارو گے؟ تم میرے لوگوں کو جان سے مارو گے؟ میرے خاندان کو مارو گے؟ تم خود بھی تو انہیں مار رہے ہو۔ وہ ہاتھ چہرے کے سامنے لاتے اپنے بچاؤ کرتے بولا، دھوکہ، جھوٹ، دغا، تم نے ابھی تک موت نہیں دی انہیں۔ میں ماروں گا، لیکن اگر کسی اور نے مارا تو جان سے مار دوں گا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا اور بہرام کا منہ دبوچا اتنی سختی سے کہ اس کے جبڑے ہل کر رہ گئے۔ اس کا دوسرا ہاتھ جبل کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ بلا تردد وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ریوالور رکھ چکا تھا۔ ایجنٹ نے وہی ریوالور عین اس کی شہرگ پر رکھ دیا تھا۔ جبل خان کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں کوئی میخ سی ٹھوک دی ہو۔ وہ پتھر آنکھوں سے ایجنٹ کی صفاکی دیکھتا رہا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو موت کے بہت قریب دیکھتا رہا۔ تخت اگر امتحان لیتا تھا تو جبل خان کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ جو پلان پہلے دن تھا اب بھی وہی رہے گا۔ اگر تم نے اسے بدلنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں تمہاری لاش کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔
بہرام ایک عجیب سی بے خوفی لیے اسے تک رہا تھا، نڈر بے باک۔ تمہارے دن گنے جا چکے ہیں ایجنٹ، اب میں تمہارا غلام نہیں، زور گڑھ کا بادشاہ ہوں، تمہارے پلان پر تھکتا ہوں میں۔ وہ عجیب کھوکھلی سی ہنسی ہنسا تھا۔ اس کی ایک آواز پر اسکرینز ایک بار پھر آپس میں جدا ہوئیں، دروازے کے پٹ کھلے اور کثیر تعداد میں کئی جوان لڑکے ہاتھوں میں بندوق کے لیے اندر داخل ہوئے۔ ایجنٹ ایک لمحے کے لیے بالکل تھم گیا۔ ان کے ہاتھوں میں جو بندوقیں تھیں وہ ایجنٹ لایا تھا، وہ غیر قانونی اسلحہ جس کی بندوقوں کے نمبرز اس نے بیٹھ کر تبدیل کروائے تھے، آج وہی بندوقیں ایجنٹ کے اوپر تان لی گئی تھیں۔ اسے غصہ آنا چاہیے تھا، مگر اسے بس رنج سا ہوا۔ اسے اٹھ کر ان لوگوں کو مارنا چاہیے تھا، مگر وہ شل رہ گیا۔ جمہوریت اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ بہرام نے اسے دھکا دے کر خود سے دور ہٹایا۔ جبل خان تیزی سے آگے بڑھا تھا اور اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ وہ جو اپنے بھائی کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا، وہ ایجنٹ کو زمین بوس ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایجنٹ بھی یوں اپنے پلان کو زمین بوس ہوتے نہیں دیکھ پایا تھا۔ تم کون ہو ایجنٹ، تمہاری پہچان کیا ہے؟ بہرام اب اس کے سر پر کھڑا سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہارا نہ اپنا نام ہے نہ کوئی شناخت، تم ایک کٹ پتلی ہو۔ اگر ایک بار بھی اب تم نے مجھے میرے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھیوں کو بتاؤں گا کہ تم کون ہو۔ نفرت کریں گے وہ تم سے۔ اس کا دل دہلا رہا تھا اور ایجنٹ نے واقعی اپنا دل ڈولتا محسوس کیا۔ تمہارے ہاتھ سے جمہوریت نکل چکی ہے، اب تم سے جو ہو سکتا ہے تم کرو۔ میں نے نہ تمہیں پہلے قبول کیا تھا نہ اب کروں گا۔ وہ ذرا سا اس کے قریب جھکا۔ تمہاری یہ آنکھیں، مجھے ان آنکھوں میں کچھ نہیں دکھتا۔ یہ آنکھیں صرف جبر خان کو اپنی آنکھیں لگتی ہوں گی، مجھے نہیں۔ وہ آج ایک بار پھر اسے غیر کہہ گیا تھا۔ ایجنٹ کے لیے گو کہ یہ تانا نیا تو نہیں تھا، مگر دل میں اٹھنے والا درد آج نئے سرے سے اٹھا تھا۔ وہ گنگسا ہو گیا۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا مگر چپ رہا۔ بہرام اب اپنے ساتھیوں کو لیے وہاں سے جا رہا تھا۔ جبل خان اب اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ دونوں خالی ہاتھ تھے، زور گڑھ کے سب سے قابل لوگ، وہ جو ایک دوسرے کا عکس تھے۔ انہیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دیا تھا۔ کئی لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ کئی ساعتیں بعد ایجنٹ کی ہلکی آواز اس کمرے میں گونجی تھی، میں نے تم سے کہا تھا جبل، میں نے کہا تھا وہ اس قابل نہیں کہ اسے اس پلان میں شامل کیا جائے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ وہ میرا بھائی تھا ایجنٹ، جبل جیسے تھک کر بولا۔ تم نے جذبات درمیان میں لائے، میں نے تمہیں بتایا تھا جذبات دیمک ہیں، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اگلے کئی منٹ وہ دونوں اس فرش پر بیٹھے رہے۔ خاموشی کا دورانیہ طویل سے طویل تر ہوتا گیا۔ مختلف خوف تھے جو ان دونوں پر مختلف طریقوں سے حاوی ہو رہے تھے۔ کئی منٹ بعد جبل کی تھکی ہاری آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی، تخت ہمیشہ اتنی قربانیاں کیوں مانگتا ہے؟ ایجنٹ خاموش رہا۔ کئی لمحے بعد وہ ہتھیلی سے فرش پر زور دیتے ہوئے اٹھا تھا، واپس کرسی کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم لڑکڑاہٹ کا شکار تھے۔ اس کی آنکھوں میں گہرا ملال تھا۔ بہرام خان نے اس کی گھڑی وصل کو آنکھ لگا دی تھی۔ تخت قربانی نہیں مانگتا، تخت چوزر ہے۔ وہ اس انسان کو چنتا ہے جو اس کے لائق ہو۔ تخت بس امتحانی پرچہ تھما دیتا ہے، اس میں قربانی کا حصہ آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے۔ قابلیت اور وفا کے سوالوں کے جواب بھی آپ نہیں دینے ہوتے ہیں۔ کئی بار لوگ تخت کے اس امتحان میں بہت بری طرح فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اب اپنی اسکرین روشن کر چکا تھا، چہرے پر سپاٹ تاثر تھا۔ وہ کھٹاکھٹ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جبل خان تہی دامہ تھا، اسے یہ کام نہیں آتا تھا، اسے قیادت آتی تھی جو اسے چھن گئی تھی۔ تخت کا امتحان پاس کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ تم جیسے، مجھ جیسے کیسے؟ فرض چناؤ سچے دل کے، صاف دل کے، تخت کے لیے کچھ بھی قربان کر دینے والے، محبت بھی۔ وہ کیا تھا، کہنے والوں کا تو کچھ نہیں جانا، سہنے والے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ اور تخت کا امتحان فیل کر دینے والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے والے جب بڑھ جائیں تو سہنے والے دل کو پکا کر دیتے ہیں۔ جبل خان کو یہ کرنا پڑا۔ بہرام خان جیسے جلد باز اور بے غیرت، وہ تخت کو استعمال کر رہا ہے، باخدا وہ ایسی جگہ مرے گا جہاں اسے پانی بھی نہیں ملے گا۔ ایسے مت کہیں، بھائی ہے وہ میرا۔ تخت اپنے آپ کو استعمال کیا جانا نہیں بھولتا، وہ ایسی فصل ہے جو ایک لمبے عرصے بعد پھل دیتی ہے، مشقت، محنت اور وفاداری کے کھاد کے بعد۔ بہرام نے یہ تینوں چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ وہ اب اسکپر نامی کسی شخص کو ایک ای میل بھیج رہا تھا، ساتھ ساتھ دوسری اسکرینز پر بہت کچھ چل رہا تھا۔ جانتے ہو جبل خان، جب ہم چھوٹے تھے تب بہت کہانیاں سنی تھیں کہ تخت کے مالکین کو کبھی چین کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ غلط تھا، جھوٹ تھا۔ نیند انہیں نہیں ملتی جنہوں نے تخت کو کھوٹا کیا، اس کے ساتھ بے وفائی کی اور جمہوریت کے ساتھ دوغلا پن کیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اسی لیے تم اس وقت یہاں میرے ساتھ ہو، اپنے بھائی کے ساتھ نہیں۔ اسکپر کی جوابی میل فوری طور پر آئی تھی۔ وہ ناراض تھا، اس کے ہر لفظ سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ ایجنٹ اب اس کا جواب لکھ رہا تھا۔
साथ 2 से 3 US बेस उठा उठाकर एक से दूसरे स्क्रीन के अकब में घुसाता जा रहा था। उसके हाथों में मशीनों की सी फुर्ती थी। उसका दिमाग ये एक दिमाग हो ही नहीं सकता था। मैं जानना चाहता हूँ जबल, क्या तुम इसी तरह मेरे साथ रहोगे या फिर जज्बात तुम्हारा रास्ता रोक लेंगे? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है एजेंट? उसने गिला नहीं किया, बस सवाल किया था। मेहराम खान ने उससे एक दिन के अंदर अंदर बहुत कुछ छीना था। सरे फेरिस में उठी हुई गर्दन, मान और एजेंट का उससे गिला भी था। मुझे इन लोगों पर भी भरोसा था जिनके हाथ में मैंने बंदूकें दी, और आज वो इन्हें मुझ पर ही ताने हुए थे। रंज था के मलाल, उसका दिल बुरी तरह शिकस्त खा गया था। मैं उन्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। जबल फौरन बोला था। माफ़ तो अब मैं तुम्हें भी नहीं करूँगा जबल खान। एक जुमला था, सिर्फ एक, और जबल खान का दिल शल हो गया। तुमने मेरे हुक्म, मेरी बात को टालकर जज्बात और भाईचारा बचाया है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो दुरुस्त कहता था, उसकी बात पत्थर पर लगी नहीं थी। एजेंट बजाते खुद कुछ लोगों के लिए एक पत्थर था। क्या वो जबल खान के लिए यही बन रहा था? वो बेबसी से सब तमाशा देखता रहा। कई लम्हे बाद जबल खामोशी से अपनी जगह से उठा। वो बहुत कुछ खो चुका था और बहुत कुछ खोने वाला था। शुरुआत हो चुकी थी, अंत किसी ने नहीं देखा था। दुनिया मकाफाते अमल है, चाहे उसका हक छीना गया हो, चाहे उसके साथ जुल्म हुआ हो। 4 लोगों को यहाँ लाना, टॉर्चर करना, कैद करना, खौफजदा करना, ये गलत काम था। गलत तरीके। किसी के खिलाफ साजिश रचाते वक्त अगर तुम्हें लगता है साजिश की जरासीम तुमसे नहीं चिमटेंगे तो तुम गलत हो। वो सब आज सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। एजेंट स्क्रीन पर गांव के मुख्तलिफ मनाजिर देखते कह रहा था। तुम उनके पास ये ऑफर लेकर जाओगे, तुम उन्हें जिंदा सलामत यहाँ से निकालोगे। ये तुम्हारा इम्तिहान है और यही मेरा हुक्म। लेकिन जोरगढ़ ज़मीनें? उसने तेजी से गर्दन मोड़कर पूछा। तुम्हारे खानदान की बेवकूफ़ी में मैं अपने खानदान को नहीं झोंक सकता। मैंने सब किया था, लेकिन उनकी जान को कोई नहीं लेगा, कोई भी नहीं। तुम्हारा वो बेवकूफ़ भाई भी नहीं। वो जैसे खुद को बावर करवा रहा था। जबल को भी, इन स्क्रीन्स को भी, हवाओं को भी। काश दुनिया इंसान के प्लान्स पर चलती। वो सब यहाँ से सही सलामत वापस जाएंगे। मैं भेजूंगा उन्हें। क्या कोई इसकी बात मान लेगा, या जोरगढ़ ऐसा खेल खेलेगा जिसे सदियां याद रखा जाएगा? इनहिराफ, बगावत। 11 जनवरी रात 4:30 बजे। उसे यूं लगा था जैसे कोई उसे झंझोड़ रहा हो, कोई उसके बाजू पर नाखून चबो रहा हो, या जैसे उसकी पीठ पर ठोकर मार रहा हो। जुबेर शाहनवाज की तमाम हसियात नीम गनूदा थीं। वो इस झंझोड़े जाने पर बामुश्किल आंखें खोल सका था। उसकी गहरी भूरी आंखों में वाज़ेह तौर पर गुलाबीपन था। वो मुंदी मुंदी आंखें लिए अपने तरफ में देख रहा था। सब कुछ धुंधला गया था। वो बामुश्किल अपने सामने खड़े शख्स को देख रहा था। क्या हुआ है? उसने अपने सर पर खड़े उसे लाते मार मारकर जगाते शादान को देखकर सवाल किया। बाहर तुम्हारी बहन की बारात आई है, अटेंड करो उठकर। मेरी तो कोई बहन ही नहीं। वो वापस चादर अपने सर तक खींचते हुए बोला। बिल्कुल तुम्हारी कोई बहन नहीं है, लेकिन ये जोरगढ़ की करामात है। यहाँ बगैर बीवी के साले मिल जाते हैं और बगैर बहन के बारातें आती हैं। अब की बार उसने एक जोरदार लात उसकी कमर पर रसीद की। रुबिश हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसे चंद लम्हे लगे थे सूरत हाल समझने में। जबल खान आखिरी सीने पर बैठा था, हंजला उसके साथ। सुल्तान अपने बिस्तर पर बैठा नाखून चबा रहा था, और हसन अपने बेड पर आंखें मुकम्मल खोले बैठा था। ज़ुखरुफ बेयकीनी से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। ज़ुबैर को एकदम किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। क्या वाकई बगैर बहन के बारात आ गई थी? आप सब आज यहाँ से जा रहे हैं। मैं आपको एक नक्शा भी दूंगा और चाय बना भी। यहाँ से निकलकर आप वहाँ मेरा इंतज़ार करेंगे, और जब तक मैं वहाँ ना आ जाऊँ आप में से कोई भी किसी भी किस्म की मुज़ाहमत नहीं करेगा। और आज यूं ही बैठे बैठे तुम्हें हमारे साथ रहमदिली करने का शौक क्यों चढ़ा? वो चक्कर काटते काटते हुए रुकी और तर्श अंदाज में बोली। सिर्फ आज नहीं, बाकी दिनों में भी मैंने आपसे हमदर्दी करने का सोचा था, लेकिन माशाल्लाह से आपकी हरकतें मेरी हर मुरव्वत और पेशकदमी को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती रहीं। वो इसी अंदाज में बोला। ज़ुहर समेत इन तमाम लोगों ने ढेर सारा गुस्सा अंदर दबाया था। जबर खान हरूर सपाट और ठंडे तासुरात लिए हुए था। उसके साथ बैठी हंजला गुमसुम थी। तब जबल ने उसे इशारा किया। हंजला अपनी जगह से उठी और अपने पैरों में रखे 5 बैग्स उठाए थे। वो किसी को गो बैग जैसे थे। वो तमाम बैग्स एक एक करते उनके सामने रखती जा रही थी। इन बैग्स में आप सबकी ज़रूरत का सामान मौजूद है, और खाने पीने की चीज़ें। किसी किस्म का हथियार इसमें नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है अगर ऐसा कोई हथियार हुआ तो आप इसे मेरे साथियों पर ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। बाखुदा अगर मेरे पास कोई हथियार होता तो मैं उसे तुम्हारी गर्दन पर फेरती। आपकी सलाहियतों पर मैं आंखें बंद करके यकीन रखता हूँ खातून। वो बर्जिस्तगी से बोला। तुम्हें मुझसे बात करनी है जबल खान?
کچھ میری صلاحیتوں کے بارے میں بھی جان لو۔ سلطان صفدر برداشت بس اتنی ہی کر سکتا تھا۔ زخرف، تم یہاں آ کر بیٹھو۔ اگلی بات اس نے زخرف سے کہی، کچھ اس انداز میں کہ وہ واقعی اس طرف چلی آئی تھی۔ اگر پیچھے مڑ کر دیکھو تو حنزلہ اب تک ایک بیگ شادان کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن رقم تھی۔ شادان اسے اس طرح نہیں دیکھ سکا۔ اسے ان حالات میں بھی کچھ سوجا تھا۔ اس بیگ میں کیا ہے؟ مائی ٹریجر، اس نے مون ٹریزور، اس نے فرینچ میں پوچھا۔ حنزلہ اس کی بات پر بری طرح تپی تھی۔ ویسے تو اس میں تمہاری لاش ہونی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں لالا کو تم پر ترس آ گیا ہے، اسی لیے اس نے تمہاری جان بچانے کا سامان رکھا ہے، وہ بے رخی سے بولی۔ لیکن میری جان تو زور گڑھ میں اٹکی رہے گی۔ وہ اب دوبارہ وہی جملے فرینچ میں بول رہا تھا۔ کیا میں اس بیگ کو چھوڑ کر تمہیں ساتھ لے کر جا سکتا ہوں؟ مون ٹریزور، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے سنجیدگی اور برفتگی سے کہہ رہا تھا۔ حنزلہ نے دانت کچکچائے اور آگے بڑھ کر اس کے پیر پر جوتوں سمیت چڑھ کر آگے نکل گئی تھی۔ شادان نے بے اختیار چیخ دبائی تھی۔ اسے چیئر اپ کرنے کا یہ صلہ ملا تھا۔ ہم تم پر کیوں اعتبار کریں؟ ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں اس سے زیادہ بری جگہ لے جاؤ۔ آخر بہرام تمہارا بھائی ہی تو ہے۔ اپنے بیڈ پر بیٹھے حسن نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جبل نے سر کو خفیف سے جنبش دی۔ یہ سوال کچھ دیر پہلے تم نے سلطان صاحب سے بھی کیا تھا نا؟ خیر، انہوں نے تو جواب دینے کے بجائے سرکس شروع کر دیا تھا، لیکن میں جواب دینا پسند کروں گا۔ تمہیں یہی کرنا چاہیے جبل خان، کیونکہ سرکس تمہارے بس کی بات نہیں۔ تمہارے منہ سے نکلی ہر بات پر صرف غصہ ہی آ سکتا ہے۔ سلطان ناپسندیدگی سے بولا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ جیسے برا مان گیا تھا۔ خاتون نے میرے ساتھ کئی بار مذاکرات کیے ہیں اور وہ میرے سینس آف ہیومر کو کافی انجوائے کرتی رہی ہیں۔ کٹ دا کریپ، زخرف نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا تھا۔ اپنے بھائی کے خلاف کیوں جانا چاہتے ہو تم؟ کیونکہ وہ غلط ہے۔ ہم یہاں کسی کو قتل کرنے نہیں لائے۔ آپ یہاں ہمارے مہمان ہیں، آپ کی حفاظت ہمارا فرض ہے، اور اس گاؤں کا سردار ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں اپنی زمین سے آپ کو بحفاظت باہر چھوڑاؤں، اور تمہارے اندر یہ فرض شناسی کے کیڑے کب سے جنم لینے لگے؟ حسن نے طنز کیا تھا۔ ہم یہاں مہمان ہیں۔ اوہ، یہ تو نئی خبر ملی ہے، بلکہ یہ پہلا گاؤں ہے جہاں مہمانوں کو کپڑوں کی طرح دھویا جاتا ہے، ان کے سر پر بندوقوں کا دستہ مار مار کر ان کے دماغ کے پیچ ہلائے جاتے ہیں، سن پہ نازوں کی کلائی جلائی جاتی ہے، مستقبل کے عظیم سیاستدان کی گردن پر کپڑے کی طرح ٹانکے لگائے جاتے ہیں۔ وہ تیز بولتے ہوئے رکا تھا۔ وقت کے عظیم بیرسٹر کے بازو پر گولیاں لگیں، ایک نیم حکیم سے نکلوائی گئیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر حنزلہ کی طرف اشارہ کیا۔ بی بی، تم مجھے یہاں سے نکلنے دو ذرا۔ پہلے تمہیں میڈیکل کالج سے ایکسپیل کرواؤں گا، اس کے بعد تم پر اپنی غلط سرجری کا کیس کرواؤں گا۔ اتنی تم سرجن، یہ اپنا منہ بند کرنے کا کیا لے گا؟ حنزلہ اس کی بکواس سے اکتائی تھی۔ ہمارے 10 سال لے لیے، تمہارے لیے شاید کوئی اور پیکج ہو۔ شادان نے کندھے اچکائے تھے۔ اپنے کڈنیپر کے لیے ایسا کوئی پیکج نہیں ایجاد کیا میں نے۔ کسی کے پاس ٹیپ ہے؟ حنزلہ، بچے جاؤ، اس کے منہ پر ٹیپ لگاؤ۔ جبل کے اس حکم پر حسن بری طرح ہتے سے کھڑ گیا۔ اگر کسی نامیڈم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ ساتھ اس نے ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ میں کوشش کروں پھر؟ میں تو تمہارا محروم ہوں، مجھ سے کیسا پردہ؟ جبل نے فراخ دلی سے آفر کی۔ انہی باتوں کی وجہ سے وہ اپنے آسٹیجز کا فیورٹ تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اب چپ رہنا پسند کروں گا، وہ بڑے سکون سے بولا تھا۔ جان بچی لاکھوں پائے۔ ہمارے پاس صرف چند گھنٹے ہیں، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر شروعات کرتے ہیں، جبل سنجیدگی سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ ان کے سامنے کھڑا تھا، مسیحا کی طرح۔ اپنی قوم سے منحرف مسیحا، کیا ایسے مسیحاؤں پر اعتبار کیا جاتا ہے؟ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ 6 بجے بہرام آ جائے گا اور تب میں تمہیں نہیں بچا سکتا، اسی لیے ہم لوگ ابھی اور اسی وقت نکلیں گے۔ آپ سب کے پاس ایک ٹریکر ہوگا، لیکن چونکہ سگنلز آن نہیں ہوں گے تو وہ ہر وقت نہیں چل سکتا۔ ٹریکر صرف اس وقت آن ہوگا جب ہم کچھ وقت میں جیمرز ہٹا دیں گے، اور یہ جیمرز ہر 15 منٹ بعد کھلے گا۔ آپ کے گیجٹ میں صرف اور صرف میپ ہوگا، وہ ایک ڈیجیٹل میپ ہوگا جو آپ سب کو ایک ہی سیف پلیس کے نقشے پر لے کر جائے گا۔ آپ سب اکٹھے نہیں جا سکتے، 2 سے 3 لوگوں کی ٹیم بنائی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یہ سوچ لیں، مجھ پر یقین کر کے یہاں سے جانا ہے یا پھر یہاں رہ کر اپنی موت کا انتظار کرنا ہے۔ وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہا تھا، بس سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ قائد سے بات کرنا اسے پسند تھا۔ سلطان نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔
سلطان نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ وہ نیم رضامند تھے یا شاید نہیں تھے، لیکن وہ راضی تھا۔ اسے جبل خان کی آنکھوں میں جو دکھا تھا وہ واقعی کم از کم دھوکہ تو نہیں تھا۔ اوکے، ہم راضی ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ لیکن ٹیم میں بناؤں گا۔ ٹریکر کو سب سے پہلے میں دیکھنا چاہوں گا اور مجھے اس محفوظ مقام کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ تم ٹیم بناؤ، باقی کام ہم کر لیتے ہیں۔ جبل خان راضی تھا یا یہ ایجنٹ کے آرڈرز تھے، اندازہ کرنا مشکل تھا۔ سلطان وہاں کھڑے ہر شخص کو دیکھنے لگا۔ شادان اور حسن ایک ساتھ ہرگز نہیں۔ وہ دونوں آرگیومنٹس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ زبرج اور حسن، وہ 2 قدم آگے آیا، ایک نظر زخرف کو دیکھا اور ایک سوال دل سے کیا۔ دل کا جواب وہی تھا جو ہونا تھا۔ وہ کسی کھیل، کسی مصیبت، آفت، کہیں بھی سلطان صفدر زخرف وقار کو اپنے تصور میں خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان صفدر اور زخرف، وہ کہہ کر مزید آگے آیا۔ سعید شادان، حنزلہ صاحبہ۔ شادان کا جی چاہا اس کا ماتھا چوم لے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے دوست ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ ہر کوئی راضی تھا سوائے حنزلہ کے۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن جبل کو دیکھ کر چپ رہی۔ اب ذرا کچھ ترمیم کر لیتے ہیں، جبل رسانیت سے بولا۔ زبرج، حسن اور عیسیٰ، اس کے کہنے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ آیا ایک لڑکا مسکراتے ہوئے زبرج اور حسن کی طرف دیکھ کر آ ٹھہرا تھا۔ وہ جبل کی کاربن کاپی تھا، اس کا جڑواں بھائی۔ شادان صاحب، حنزلہ اور مرید۔ اس نئے اضافے پر شادان مٹھی بھیج کر رہ گیا۔ اب باقی 2 لوگ تھے، سلطان اور زخرف۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور جبل ان کے سامنے۔ پھر وہ جیسے ہلکا سا مسکرایا، یا شاید سلطان کو لگا آپ دونوں کو میں اپنے ساتھ کا شرف بخشوں گا۔ اور یہاں تکون مکمل ہوا۔ ہرگز نہیں، سلطان تیزی سے بولا تھا، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بھول رہے ہو سلطان، تم سب یہاں میرے ہوسٹیجز ہو۔ میں تمہارا نہیں، تم صلاح دے سکتے ہو اور میں حکم جسے تم ٹال نہیں سکتے۔ کچھ تھا اس کے انداز میں کہ سوال اور بحث کی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ وہ لب بھیج کر خاموش ہو گیا۔ ٹریکر ڈیوائس ہمارے پاس ہوگی، لیکن ہم ایک ساتھ نہیں جائیں گے۔ مختلف راستے، مختلف ٹیمز، اور اگر ہم ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں یا پھر کہیں پکڑ لیے جائیں تب بھی ہم اسی عمارت میں واپس آئیں گے جو ہماری منزل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ محض سلطان صفدر کے صبر کا امتحان لے رہا تھا، ورنہ ان کے نکلتے جبل خان کے یہاں سے نکلنے کی راہیں مسدود ہو جانی تھیں۔ اور بہرام، وہ تھوڑی دیر میں یہاں آتا ہی ہوگا۔ زبرج نے خدشہ ظاہر کیا۔ میں اس کے لیے یہیں رکنے والا ہوں۔ آپ دونوں مجھے مس کریں گے، لیکن میں آپ کو کچھ وقت بعد ہی جوائن کر سکتا ہوں۔ وہ زخرف اور سلطان سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ پرسکون تھا، مگر دل پر جو قیامت گزر رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ 5 لوگ یہاں سے نکلنے والے تھے۔ پورے 4 دن بعد ان کی مصیبتیں ختم ہونے والی تھیں۔ پورے 4 دن بعد وہ بالآخر آزاد ہونے والے تھے۔ پورے 4 دن بعد وہ 4 دن 4 صدیوں کے برابر تھے۔ وہ ان چہروں کے ساتھ نہیں جا رہے تھے جن کے ساتھ آئے تھے۔ اور دل، کیا وہ 4 دن بعد وہی دل لیے جا رہے تھے؟ جبل خان اپنے 4 سالہ پلان کو خاک ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں جیسے میخیں گھڑ رہی تھیں جنہیں وہ آج سے 40 سال بعد تک بھی یاد رکھنے والا تھا، کسی کو بتائے بغیر، چپ چاپ، تنہا۔ تاریخ میں پہلی بار صیاد اپنے اسیر آزاد کر رہا تھا۔ رنج اس پر لازم تھا۔ 11 جنوری، وقت صبح 5:30 بجے۔ گول چکر دار زینوں سے اتر کر آؤ تو وہ دم سے نیچے گرا تھا۔ اس کا زخمی پیر ایک بار پھر خون سے رسنے لگا تھا۔ اسی زخم پر زور پڑنے سے اس کے پیر میں درد کی لہر اٹھی تھی اور وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے بری طرح لڑکھڑا کر گرا تھا۔ سر شکر کے فرش لکڑی کا تھا اور اسے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، مگر پیر سے اٹھا درد اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی دوڑانے کا باعث بنا تھا۔ زبرج شاہنواز کئی لمحے درد برداشت کرتے ہوئے اسی فرش پر بیٹھا رہا۔ شادان اور زخرف اس کے ساتھ فرش پر آ کر بیٹھے تھے۔ حنزلہ اور اس کا ساتھی یوں اتر کر آئے جیسے یہ ان کے روز کا معمول ہو۔ اب ذرا نظر اٹھا کر دیکھو تو سلطان صفدر اپنی پشت پر حسن سلطان کا توانا وجود لادے نیچے اتر رہا تھا۔ حسن نے اپنے پٹی والے بازو کو بالکل بے حس و حرکت چھوڑ رکھا تھا اور دوسرا بازو اس کے گلے میں ڈال کر جیسے خود کو گرنے سے بچایا ہو۔ سلطان لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیے اس کا وزن برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں اس فرش پر کھڑے ان تمام لوگوں نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف ضرور دیکھا تھا۔ سلطان صفدر وہ آدمی تھا جسے اپنے ساتھ ساتھ ان چاروں کا بھی خیال آتا تھا۔ وہ خود غرض اناؤ کا مارا محض لگتا تھا، جنہیں وہ چاہتا تھا ان کے لیے کوششیں ان کے قدموں میں ڈھیر کرتا تھا، انائیں چھوڑ دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تمام لوگ اس فرش پر اکٹھے تھے۔ جبل خان ان کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ واضح رہے کہ وہ کھڑا تھا،
ایجنٹ کی غیر موجودگی میں بھی وہ اس کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اسکرین پر کچھ مناظر چل رہے تھے۔ وہ ایک عمارت تھی، بڑی، وہ سیدھا عمارت، ایسی جیسی نیٹ فلکس کی کسی سیریز میں ایستھیٹک دکھانے کے لیے لائی جاتی ہے۔ آس پاس لمبے اونچے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ یہ زور گڑھ کا واحد چرچ ہے، لیکن یہاں مسیحی آبادی ہے، بے حد کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر، اسی لیے یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے۔ جبل بول رہا تھا، باقی سب سن رہے تھے۔ یہ عمارت ہمارا گول ہے، یہاں سے ہمیں نکل کر اس عمارت تک جانا ہے۔ آپ سب جب یہاں اکٹھا ہو جائیں گے تب میں آ جاؤں گا اور آپ کو یہاں سے نکال لوں گا۔ یہاں سے نکال کر میں آپ کو پل کے راستے سے اسکائی ہائی تک چھوڑ آؤں گا اور آگے کی منزل آسان ہے۔ زور گڑھ سے نکلنے کے بعد آپ سب آزاد ہوں گے۔ وہ ان کی طرف مڑا، ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شکوک و شبہات بھی تھے، یقین بھی تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی راستہ بھٹک جائے یا پھر اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکے تو آپ یہاں آئیں گے۔ اس نے مڑ کر ایک اور عمارت پر نشاندہی کی۔ وہ ایک پکا 2 منزلہ گھر تھا۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ یہ تو کوئی گھر ہے، ان کے مالکین کا کیا؟ شدان کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جبل خاموش رہا۔ حنزلہ آگے آئی۔ یہ ہمارا گھر ہے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے موڑے اپنے گھر والوں پر کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتی، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ مورے کی بیٹی کچھ اخلاقیات تم بھی اپنی ماں سے لے لو، وہ تڑپ کر فرینچ میں بولا تھا۔ کمبخت موقع کی مناسبت سے فوراً زبان بدل لیتا تھا۔ میری بہن سے بلا ضرورت مخاطب مت ہوا کرو، جبل کے 2 ٹوک انداز پر کہنے پر جہاں حنزلہ نے مسکراہٹ دبائی وہیں شدان کلس کر رہ گیا۔ بہرام پارٹو کو کیسے برداشت کرے گا وہ؟ اس گھر میں پناہ لینے کا ایک اور فائدہ ہے کہ بہرام کبھی بھی اپنے لوگوں کو لے کر اپنے ہی گھر پر تمہیں ڈھونڈنے نہیں آئے گا، اور وہاں تم بہت اچھے طریقے سے محفوظ، اور یہاں میں تم سب کو بہت اچھے سے کسی محفوظ مقام پر لے جا سکتا ہوں۔ حنزلہ، مرید اور میں یہاں کے مقامی لوگ ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ اسی لیے ہیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اسے فکس کر لیں، یا پھر اگر کسی وجہ سے ٹریکر 15 منٹ بعد بھی نہ کھلا تو کم از کم آپ چرچ تک تو پہنچ جائیں گے۔ کیا اب آپ تیار ہیں؟ اس نے شال اتار کر کندھوں پر درست کرتے پوچھا۔ زخرف کی نگاہ بے اختیار اس دھبے پر پڑی۔ اسی پر جبل خان کی نگاہ اس کی نگاہوں سے ملی تھی۔ سرمئی آنکھیں، ذرا سا مختلف رنگ، بس ذرا سا فرق، مگر جبل خان کو دنیا کے سارے رنگ اس کی آنکھوں میں ہی نظر آئے تھے۔ اسکرین کی روشنیاں اس لڑکی کے داہنے رخ پر پڑ رہی تھیں۔ جبل خان کے لیے وہ مجسم اجالا تھی۔ وہ چند لمحے بے اختیار سا اسے دیکھے گیا۔ وہ چلی جاتی، کبھی نہ آنے کے لیے۔ پھر وہ ٹوٹا دل اور اس کے رنج، چند ثانیے وہ اسے تکتا رہا۔ اگلے ہی پل اسے نظر پھیرنی پڑی۔ یہ آنکھیں اسے حال سے بیگانہ کرتی تھیں۔ سلطان صفدر اب اپنے ہر ساتھی کے سامنے رک کر اسے کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ وہ سر ہلاتے خاموشی سے سنتے رہے۔ اس وقت وہاں سے جانے کا سوچتے ہوئے ان کے ذہن میں اپنی زندگی کی کامیابیاں تھیں، وہ جنہیں وہ اچیو کر لینا چاہتے تھے۔ اب اور انتظار نہیں، اب بس دنیا بہت جلد ان کی مٹھی میں سمانے والی تھی۔ اور دل کا کیا؟ ان کے دلوں میں کیا تھا جسے وہ جھٹک رہے تھے، نظریں پھیر رہے تھے؟ یہ طے تھا کہ یہاں سے جاتے وقت ان کے دلوں کی حالت مختلف تھی۔ جبل خان اب کی بورڈ پر کچھ بٹن دبانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بائیں طرف والی دیوار کھل گئی اور اس کے پار کوئی راستہ سا نظر آنے لگا۔ وہ کوئی سرنگ تھی جس کے اوپری حصے پر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی لائٹس تھیں۔ شاید یہ راستہ روشن کرنے کے لیے تھیں۔ یہ راستے، یہ پلان جن کے بنائے تھے وہ یقیناً 2 دماغ لے کر آیا ہوگا۔ سلطان صفدر نے اپنے بیگ سے ایک ٹارچ نکالی، پھر پیچھے مڑ کر زخرف کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا، باقی لوگوں کے برعکس کم از کم وہ جبل خان کے ان پلانز پر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ زخرف نے اپنا ہاتھ اس کے اور بڑھایا۔ وہ اسے تکی گئی۔ چاہے 10 سال، چاہے 10 صدیاں، ان کے درمیان اعتبار کو وقت کبھی گہنا نہیں سکا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے چکی تھی۔ سلطان نے گرفت مضبوط کر لی۔ اگلے ہی پل سلطان نے اس کے ساتھ اس سرنگ کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ٹریکر اس کے پاس نہیں تھا، مگر جبل کی ہدایت تھی اس سرنگ کے پار وہ اس کا انتظار کریں۔ سلطان صفدر کے چہرے پر اس وقت لگتا نہیں تھا کہ وہ اس کا کوئی بھی حکم ماننے والا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے مستحکم قدم دھرتا آگے جا رہا تھا۔ اس کے ایک ایک قدم کی آواز میلوں تک جاتی تھی۔ وہ سرنگ زیادہ تنگ نہیں تھی، مگر سلطان کو جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ کئی بار وہ گردن گھما کر پیچھے بھی دیکھ لیتا۔ وہ اپنے دوستوں سے دور جا رہا تھا۔ بچپن میں کھیلے کسی کھیل کے علاوہ وہ یوں جھک کر نہیں چلا تھا۔ اس کی مٹی لباس اس پر ہنس رہا ہو، جیسے وہ نفیس اور برانڈڈ پہنتا تھا۔ آج اسے اپنے لباس کا رنگ تک معدوم ہوتا محسوس ہوا۔ حالات بعض دفعہ انسان کے نخرے نہیں اٹھاتے۔ زخرف کے پیر بری طرح رپٹ رہے تھے۔ وہ اونچی ہیل اور 2 کروڑ کے جوتے اس مٹی پر چلنے کے معاملے میں سفر تھے۔ آخری دفعہ وہ اس طرح کے کسی کچے راستے پر کب چلی تھی، یہ واقعی اسے یاد نہیں آیا تھا۔
باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولنا۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط میں۔ اللہ حافظ۔